الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں، تمام مسلمانوں کو میری جانب سے سلام پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ناظرین 26واں روزہ ہے۔ ظاہر ہے جب ہم افطار کر لیں گے تو 27ویں شب لگ جائے گی، ممکنہ شب قدر ہمارے سامنے ہوں گے۔ میں آج آنے سے قبل ایک بات سوچ رہا تھا کہ پروردگار کا کیا حسین نظام ہے ناظرین، کیا خوبصورت نظام ہے۔ اس نے ہم جیسے گناہ گاروں جن کے جسم مکمل طور پہ گناہوں کی کیچڑ میں میلے ہو چکے ہیں، بدبودار ہو چکے ہیں، پراگندہ ہو چکے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے سرفراز کیا ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ناظرین۔ اور جب نگاہ رمضان کی جانب جاتی ہے تو صرف اللہ کا کرم ہی نظر آتا ہے، اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نظر ہی نہیں آتی ناظرین، کہ وہ بہانے تلاش کر کر کے بخشش کرتا ہے۔ اس نے رمضان کی ابتدا میں رحمت کا عشرہ دے دیا، غفلت کی نیند ہم سوتے رہے ناظرین۔ اس نے مغفرت کا عشرہ عطا کر دیا، ہم مکمل طور پہ اپنے معمولات کے اندر الجھے رہے۔ اس نے اس کے بعد ہمیں جہنم سے نجات کا عشرہ عطا کر دیا، ہم اس کی بھی قدر و منزلت کو سمجھ نہیں سکے ناظرین۔ اس نے تو ہمیں نماز کی صورت میں، روزے کی صورت میں، تراویح کی صورت میں، قرآن پاک کی تلاوت کی صورت میں، راتوں کو اٹھ اٹھ کر رو رو کر اس کو منانے کی صورت میں، صلاۃ التسبیح کی صورت میں، افطار کی صورت میں یعنی افطار کے وقت کی جانے والی دعاؤں کی صورت میں، سحری کے وقت کی جانے والی دعاؤں کی صورت میں، غرض کے آپ تلاش کریں کہ پروردگار آپ کو کس کس موقع پہ کیا کیا عطا کر رہا ہے اور کتنے بہانے تلاش کر کر کے عطا کر رہا ہے، اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے ناظرین۔ لیکن جیسے ہی یہ جو آخری عشرے کی ابتدا ہوتی ہے، جس میں تاک راتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ناظرین، یعنی 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے اور 29 ہے، یعنی 5 راتیں ایسی ہیں جس میں سے کسی ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر کو نازل کیا ہے۔ قدر و منزلت والی رات ہے ناظرین، ہم کیا جانے کہ وہ رات کیا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے ناظرین، 1000 مہینے۔ جبرائیل امین ملائکہ کے ساتھ خود زمین پہ تشریف لاتے ہیں ناظرین، مسافہ کرتے ہیں مومنین سے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا کرتا ہے۔ یعنی منادی پکار پکار کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار ہو، ہے کوئی جو بخشش کا طلبگار ہو، ہے کوئی جو درازی عمر بالخیر چاہتا ہو، ہے کوئی جو اللہ سے بخشش کا طالب ہو، ہے کوئی جو اللہ سے عافیت چاہتا ہو، یعنی پکار مستقل ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ پروردگار، میں نے کہا نا ناظرین، کہ وہ تلاش کر رہا ہے کہ کوئی بس میری بارگاہ کی طرف ذرا سا قدم بڑھا دے، میں اپنی تمام تر رحمتوں کے سائے میں اس کو لے لوں گا۔ یہ اس کا نظام ہے ناظرین، اس کے نظام کی خوبصورتی ہے۔ اور آج کی شب ناظرین دراصل اسی تسلسل کی ایک کڑی ہے۔ بہت قیمتی رات ہے آج جو آنے والی، بہت قیمتی رات ہے۔ یعنی بالکل اس طرح کی بات ہے کہ یہاں اس رات میں قدم قدم پہ منزل ہے ناظرین، قدم قدم پہ منزل ہے۔ جو اس رات کی حیثیت کو، جو اس رات کی اہمیت کو، جو اس رات کی حیت کو سمجھ گیا، میں سمجھتا ہوں شاید وہ سجدے سے سر اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کرے گا۔ کہ 1000 مہینے ناظرین کسے کہتے ہیں آپ سوچئے، کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا کرم کیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات، ان کی ریاضتوں، ان کی جہاد، ان کی اولادوں، مال کی کثرت اور کثرت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں سنا تو بہت مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو عمریں بھی بڑی قلیل ہیں، وہ تو 1000 برس کی عمر رکھتے تھے، ہمارے پاس تو مال کی بھی کثرت نہیں ہے، ہمارے پاس تو لشکر بھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنی اولادیں بھی نہیں ہوں گی، وہ تو عبادت میں ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے۔ اب ظاہر ہے ناظرین، آقا تو آقا ہے نا، مولا تو مولا ہے، ایسے ہی تھوڑی رحمت للعالمین فرمایا، ایسے ہی تھوڑی آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند فرمایا، ایسے تھوڑی کہ آپ نے اس دنیا میں تشریف لا کر جب اپنی انگشت مبارک کو اٹھایا تو آسمان کی جانب دیکھ کر سب سے پہلے اللہ سے اپنی امت ہی کی بات کی۔ ایسی تھوڑی ناظرین، امت کا غم تو پھر دل میں ہے، فوراً ظاہر ہے آسمان کی جانب نگاہ اٹھتی ہے، فوراً کلام ہوتا ہے۔ اب محبوب کا مغموم ہونا تو اللہ کو کیسے پسند آئے، تو اللہ نے ناظرین اس شب کی صورت میں اتنا کرم کر دیا کہ جس کی ایک رات کی عبادت
1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ آج کی رات بڑی قیمتی رات ہے ناظرین، آج توبہ کرنے کی رات ہے، آج بخشش طلب کرنے کی رات ہے، آج ندامت کی رات ہے، آج گریہ ازاری کرنے کی رات ہے، آج آنسو بہانے کی رات ہے ناظرین، آنسو بہانے کی رات ہے۔ یہ آنسو اتنے بدنصیب ہیں، یہ بہتے نہیں ہیں ناظرین، دیدے ہمارے خشک ہو چکے ہیں، ڈھل چکے ہیں ہمارے دیدے، ہم جو ہے وہ رونا نہیں جانتے ناظرین، ہم پکارنا نہیں جانتے، ہم اپنے آنسوؤں کو بہانا نہیں جانتے، ہم اپنے رب کو راضی کرنا نہیں جانتے ناظرین۔ لیکن اگر مکھی کے سر کے برابر بھی ایک مومن کی آنکھ سے آنسو گر جائے تو پروردگار ناظرین اس کی بخشش کر دیا کرتا ہے، جہنم کی نار کو ٹھنڈا کر دیا کرتا ہے۔ آج کی رات تو بڑی قیمتی رات ہے، آج کی رات تو رو رو کر اپنے رب کو منانے کی رات ہے ناظرین، کیونکہ ممکنہ شب قدر ہے اور ہم نہیں جانتے ناظرین۔ یہ پچھلے میں نے عرض کیا تھا کہ 2 مہینے کے اندر جو 750 سے 800 اموات ہوئی ہیں ناظرین، کون جانتا تھا کہ یہ 800 گھرانے جو ہیں ماتم کدے بن جائیں گے؟ کون جانتا تھا کہ کس کا بیٹا کس کے درمیان موجود ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کون جانتا تھا کہ کون سنسناتی ہوئی گولی کا نشانہ بن جائے گا اور تھوڑے سے لمحوں کے بعد جو ہے وہ قبر کے اندر ڈال دیا جائے گا؟ کون جانتا تھا ناظرین کہ کس کے گھر سے خوشیاں اٹھیں گی اور کس کے گھر سے جنازے اٹھیں گے؟ لیکن اللہ نے آج ہمیں یہ موقع عطا کیا ہے کہ ہم الحمدللہ زندہ بھی ہیں، صحت مند بھی ہیں، اللہ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں ماتم نہیں ہوا ناظرین، جا کے پوچھئے ان کے گھروں میں کہ جس وقت اس وقت صفے ماتم بچھی ہے، ہمارے گھر میں سب اللہ کا ذکر اس وقت کر سکتے ہیں۔ تو جب اللہ نے زندگی دی ہے اور موقع دیا ہے اور کچھ نہیں پتا کہ زندگی کب ختم ہو جائے، تو آج کی رات سے استفادہ ضرور کرنا ہے۔ میں یہ تمہید اس لیے بان رہا ہوں ناظرین کہ جب میں مفتی صاحب سے گفتگو کروں گا تو آپ ذہنی طور پہ تیار ہوں کہ آج آپ نے مفتی صاحب سے پوچھنا کیا ہے، عبادتوں کے حوالے سے، ریاضتوں کے حوالے سے، آج کیا کچھ معمولات ہونے چاہیے۔ آج میں صرف اس موضوع پہ گفتگو کروں گا، آج کوئی ٹاپک نہیں ہوگا، کوئی مضمون نہیں ہوگا۔ آئیے ہمیں جوائن کیجیے اور مفتی صاحب سے بات کر کے یہ پوچھیے کہ آج کی رات کو ہمیں گزارنا کیسے چاہیے، کتنی قیمتی رات ہے، اس کا ادراک ابھی ہمیں نہیں ہے، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت ہم گفتگو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا مزید کہ یہ کتنی قیمتی رات ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہر دل عزیز ہیں، قابل احترام ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، فقیہ العصر ہیں، شیخ الحدیث ہیں، اور یقیناً اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں محترم جناب مفتی ابو بکر صدیق صاحب۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم۔ اور ان کے بعد تشریف فرما ہے ملک ممتاز ثنا خان، یقیناً بہت پیارا پڑھتے ہیں، قاری بھی ہیں ماشاءاللہ، بہت پیاری قرات بھی کرتے ہیں، آپ کے ہمارے ہم سب کو بہت پسندیدہ ہیں محترم جناب قاری شبیر احمد نقشبندی صاحب۔ قاری صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں۔ اور میرے دائیں جانب میرے بہت ہی پیارے دوست بھی ہیں، بھائیوں کی طرح ہیں، اور ان سے خاص پیار ہے میرا، بہت یقیناً آپ کا بھی پیار ہے ان کے ساتھ، بہت پیارا پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، صرف پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ان کو پسند کیا جاتا ہے، ان کو جانا جاتا ہے، ان سے پیار کیا جاتا ہے۔ بڑی پیاری آواز کے حامل شناخت ہیں محترم جناب سید فرقان قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور قاری صاحب حمد باری تعالیٰ سے پورا کریں۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ واحد تنہا تو ہے خدا لا کوئی نہیں ہے تیرے سوا لا الہ الا اللہ خالق سارے عالم کا عرش اعظم کا خالق سارے عالم کا مالک عرش اعظم کا تو عرفان
عرفاں ہے تو لا لا الہ الا اللہ، تو اول ہے تو آخر، تو باطن ہے تو ظاہر، سب کو فنا ہے تجھ کو بقا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو جناب حمد باری تعالیٰ سے ابتدا ہو گئی اور انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ناظرین، ہمیں جوائن کیجیے اور جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں، آج ممکنہ شب قدر کے حوالے سے، عبادتوں کے حوالے سے، ریاستوں کے حوالے سے، یا اس رات کے بارے میں مزید کچھ معلوم کرنا چاہتے ہیں، میرے اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ خوش آمدید جناب، ایک بار پھر بزم افطار میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہردل عزیز، قابل احترام، ممتاز عالم دین ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی عامر صاحب نے۔ مفتی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام۔ بات کا آغاز کرتے ہیں جناب۔ آج ماشاءاللہ ممکنہ شب قدر 27ویں شب ہے، ظاہر ہے جیسے جیسے پروگرام آگے بڑھتا رہے گا اور افطار کے بعد تک جب ہم جائیں گے تو وہ شب شروع ہو چکی ہوگی، کیا اہمیت کیا ہے شب قدر کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ بلا شبہ یہ امت محمدیہ کے لیے سب سے افضل ترین رات یہی ہے، اور اس کی اہمیت، اس کی قدر و منزلت قرآن مجید فرقان حمید نے بات بیان فرمائی۔ اور ویسے بھی ہم مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے بارے میں قرآن میں ذکر فرما دے یا اس کے بارے میں تذکرہ آ جائے تو وہ بہت عظیم ہو جاتی ہے، وہ بات وہ واقعی حقیقت عظیم ہوتی ہے۔ لیکن یہ رات تو ایسی عظیم رات ہے کہ پوری سورہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت میں نازل فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن عظیم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، قدر والی رات میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اب یہاں سے دیکھیں، پہلے اس کی فضیلت یہ بیان کر دی کہ یہ وہ عظیم رات ہے جس میں قرآن عظیم نازل ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کی سب سے بڑی اہمیت بیان ہو گئی ہے۔ پھر اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کرنے کے لیے ایک سوالیہ انداز ہے، تمہیں کیا پتا سننے والوں کہ لیلۃ القدر ہوتی کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو کہ ہمارے علماء فرماتے تقریباً 83 سال 4 ماہ، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ فیہا والروح، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ پھر مزید اس کی اہمیت یہ بیان کی کہ اس رات میں فرشتے اترتے ہیں، روح الامین اترتے ہیں۔ یہ تیسری اس کی اہمیت بیان کی، پہلے نزول قرآن، دوسری اس کے 1000 مہینوں سے بہتر ہونا، تیسرا فرشتوں کا نازل ہونا، چوتھا روح الامین کا نازل ہونا کے ساتھ، اور فرمایا کہ یہ صبح تک سلامتی والی ہے۔ یہ اس کی 5 فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی اہمیت بیان کی ہے، اور اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کتنی اہمیت کی رات ہے۔ اور اسی طرح ان علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کو قدر کی جو رات کہا گیا ہے، تو قدر کی رات اس لیے کہا گیا کہ اس میں ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک کے ہونے والے جتنے امور ہوتے ہیں وہ سب طے کر دیے جاتے ہیں، ان کا اندازہ مقرر کر دیا جاتا ہے، تو اس لیے قدر والی کہا گیا۔ یا قدر کہنے کی وجہ یہ کہ قدر کہتے ہیں بڑائی کو، منزلت کو، تو یہ رات بڑی قدر و منزلت والی ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل کیا گیا۔ یا قدر کہتے ہیں تنگی کو،
تنگی اس لیے کہ اس رات میں فرشتے زمین پہ اس قدر اترتے ہیں کہ زمین کا چپا چپا فرشتوں سے بھر جاتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے فرشتوں سے. تو یہ رات اس لیے قدر کی رات کہلاتی ہے. اور ہماری نگاہ جو ہے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتی، ہماری نگاہ نہیں دیکھ پاتی. البتہ علماء نے نشانی بتائی ہے، اس کی علامت بتائی ہے کہ جب اللہ کے نیک بندے اس رات میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں تو سیدنا جبریل امین علیہ السلام ان سے مصافحہ کرتے ہیں. اور کس کس سے مصافحہ کرتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن اس کی علامت یہ بتائی ہے کہ جب جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں عبادت کرتے کرتے اچانک، اور ایک جسم کے اندر ایسی کیفیت تاری ہو تو سمجھ لیں جبریل امین نے مصافحہ کیا ہے. اور پھر حدیث کریمہ میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جبریل امین آتے ہیں 4 جھنڈے لے کر اس رات میں، اس رات کی عظمتوں کو اجاگر کرنے کے لیے. ایک جھنڈا جو ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ مقدسہ پہ لگاتے ہیں، ایک جھنڈا بیت المقدس پہ لگاتے ہیں، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ پہ لگاتے ہیں، اور ایک جھنڈا کوہ طور سینا پہ لگاتے ہیں، تاکہ اس رات کی اہمیت سب کے سامنے واضح ہو جائے. لیکن وہی بات ہے کہ وہ جھنڈے بھی ظاہر ہم دیکھ نہیں سکتے. اچھا، یہ جو ہے رات 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں تلاش کی جاتی ہے، اسپیسیفک آپ اس کو 27ویں شب پہ نہیں کر سکتے، لیکن زور زیادہ 27ویں شب پہ ہوا کرتا ہے. کیا وجہ؟ جمہور علماء کا، مفسرین کا یہی قول ہے کہ دراصل شب قدر 27ویں شب ہی ہے، 27ویں رات ہی ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی ہے. البتہ 27ویں کو زیادہ جمہور علماء نے اس لیے بھی انفسائز کیا کہ یہی رات شب قدر کی ہے کہ رمضان کے حوالے سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو. تو طاق راتوں میں جو ہے وہ یا تو 21 یا تو 25 یا تو 23 یا تو 27 یا تو پھر ان میں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 7 کا عدد پسند ہے. 7 کا عدد آپ دیکھیں طواف کے چکر 7 لگتے ہیں. زمین و آسمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہے وہ 7 دنوں میں فرمائی ہے. تو اس طرح یہ 7 آسمان ہے، 7 آسمان ہے. تو یہ 7 کا عدد بھی آپ دیکھیں گے کہ مختلف مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے امور میں ظاہر ہوتا رہا ہے. تو اس وجہ سے جمہور کا یہ قول کہ 27ویں شب جو ہے وہ زیادہ مطلب امکان ہے کہ اسی رات میں یہ برکت ہے، یہ رحمت ہے، یہ ملائکہ، یہ ساری نعمتیں اسی رات میں نازل. اچھا، ایک بات بتائیں کہ اس کے بارے میں ایک عام آدمی جب عبادت کر رہا ہے، جیسا کہ مفتی صاحب نے بھی ایک بات فرمائی، اب کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ خوف خدا سے آپ کا دل لرز اٹھتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ تلاوت کر رہے ہیں، پتہ چلا کوئی آیت ایسی سامنے سے گزر گئی کہ اس کی معنی و مفاہیم آپ کے دل پہ ایسا اثر کر گئے کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خشیت الہی اس حد تک جو ہے وہ سجدوں کے درمیان غالب ہو جاتی ہے، یا آپ کھڑے ہوتے ہیں قیام میں اللہ کی بارگاہ میں، رات آپ عبادت کر رہے ہیں، فرض کیجیے صلاۃ التسبیح ادا کر رہے ہیں. اب جب آپ نے صلاۃ التسبیح کو لمبا کرنا شروع کیا، طویل ویسے ہی ہوتی ہے وہ، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہونا شروع ہو گئے. اب آپ تو خوف خدا سے، لیکن مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر اس وقت کی کیفیت آ جائے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے جبرائیل امین نے آپ سے مصافحہ کیا، وہ کیفیت یہ ہوگی. ویسے انسان کو کیسے پتہ چلے؟ یعنی اگر مثال کے طور پہ انسان یہ ادراک کرنا چاہے کہ جی میں نماز ادا کر رہا ہوں، اس رات عبادت ڈٹ کے کر رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ سائن ملنا چاہیے کہ جی یہ وہی رات ہے جس رات کے بارے میں قیاس کیا جا رہا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے شب قدر ہو، وہ کیسے پتہ چلے گا؟ اصل میں دیکھیں پتہ چلنا یہی بات ہے کہ اشارات ہوں گے، کنفرمیشن نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں حکمت یہی ہے کہ اس کو مخفی رکھنا زیادہ بہتر ہے. جب تک مخفی رہے گی بندہ جو ہے وہ مزید اس کی جستجو میں اور عبادت میں لگا رہے گا. ظاہر کر دیا کہ یہ رات ہے، یہ وقت ہے، آپ کو مل گئی تو اب آدمی کہے گا میں نے تو 80 سال 83 سال کی عبادت کر لی، میرے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، میں عابد ہو گیا، اب آئندہ عبادت میں سستی ہو جائے گی. تو اس لیے اس کو کنفرم نہیں کیا جاتا. ہاں جیسے مفتی صاحب نے فرمایا یہ علامت کہ عبادت میں ایک ذوق بڑھ جاتا ہے. بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی بعض لوگوں کو یہ ظاہر فرما بھی دیتا ہے، مطلب یہ کہ پانی میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، کوئی چیز استعمال کر رہے تھے اس میں ایک عجیب و غریب تبدیلی ہو جاتی ہے. بزرگوں نے بھی نشانیاں بتائی کہ موسم کے اندر بھی بڑی تبدیلی ہو جاتی ہے. مثلا اگر گرم موسم ہے تو ہوائیں ایک دم سے ٹھنڈی ہو جائیں گی، اور اگر موسم ٹھنڈا ہے تو ہوائیں گرم ہو جائیں گی، تبدیلی آ جائے گی. مطلب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ گرم سے ٹھنڈا ہوگا، ٹھنڈے سے گرم بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا معتدل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور تو اس طریقے سے ستارے آسمان پہ جو ہے وہ بالکل پوشیدہ ہو جائیں گے، اور وہ رات ایسے لگے گی جیسے چاند کی 14 رات. اچھا، کہا جاتا ہے اس رات کو ستارہ بھی نہیں ٹوٹتا، شہاب ثاقب نہیں ہوتا. جی ایسے ہی. اچھا، شہاب ثاقب بھی نہیں ہوتا. پھر اس کے علاوہ اس رات میں کتوں کی بھونکنے کی آوازیں بہت کم آتی ہیں، نہیں آتی، یہ بھی علامت بیان کی گئی ہے. اسی طرح بتایا کہ اس رات کو جو سورج طلوع ہوتا ہے، جو اگلے دن سورج طلوع ہوتا ہے،
اس میں شعائیں نہیں ہوتی ہیں، تمازت نہیں ہوتی، تمازت نہیں ہوتی. پھر ایک بات یہ بھی حدیث کریمہ میں آئی ہے کہ ویسے تو ہر روز سورج جب طلوع ہوتا شیطان کے دونوں سینگوں کے درمیان میں ہوتا، لیکن اس دن کو نہیں ہوتا سورج. اچھا. جی جی جی. تو یہ اس کی علامت یعنی ظاہری اعتبار سے بیان کی گئی. پھر جیسے مفتی صاحب نے بھی ذکر بھی کیا کہ بعض یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو غلام تھے انہوں نے بتایا کہ سال میں ایک رات میرے آقا میں نے دیکھا ایسی بھی آتی ہے کہ سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور وہ میں نے دیکھا. آپ نے فرمایا کہ اب آئے تو مجھے بتانا. تو وہ پھر 27ویں رات تھی جیسے مفتی صاحب نے ذکر کیا. اسی طرح اور بھی بعض بزرگوں کا یہی ایکسپیرینس ہے. پھر علم العادات کے اعتبار سے بھی اس کا 27 ہی بنتی ہے یہ رات، لیکن 27 اس طرح سے بنتی ہے کہ لیلۃ القدر کے حروف جو ہے وہ 9 بنتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور اس پوری صورت میں یہ 3 دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو جب 9 کو 3 سے ضرب کریں گے تو 27 بنتا ہے. ٹھیک ہے. اور 27 کو پھر مطلب ملا دیا تو وہ 9 بن گیا. جی جی. تو اس اعتبار سے بھی جو ہے نا یہ وہ لیلۃ القدر بنتی ہے. پھر جیسے مخفی رکھنے کی بات ہوئی تھی تو مخفی رکھنے کے اندر سے مفتی صاحب نے حکمتیں بیان کی. اس میں ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کرتے ہوئے ہم سے مخفی کر دی ہے. اچھا. کیونکہ اگر وہ ظاہر کر دیتا تو جس طرح 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح جان بوجھ کے اس رات میں گناہ کرتے تو پھر اتنا ہی گناہ بھی ملتا. پھر اس کو مخفی کرنے میں ایک بات یہ ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعاؤں کی قبولیت کو دعاؤں میں مخفی رکھا، انسانوں کی ولی کو جو ہے انسانوں میں مخفی رکھا تاکہ تمام انسانوں کی عزت کی جائے، اسی طرح جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو تمام راتوں میں مخفی رکھا تاکہ تمام راتوں میں عبادت کی جائے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جستجو کر کے اس کو تلاش کرنا ہے. جی ہاں. آپ نے محنت کرنی ہے، اس کے لیے مشقت کرنی ہے. اور یہ وہی بات ہے کہ تن آسانی پیدا نہ ہو جائے کہ انسان اسپیسیفک ایک رات کو پکڑ لے اور اس کے بعد پوری عمر جو ہے وہ مطلب پورے سال جو ہے وہ گناہ کرتا رہے اور کہے کہ جی آخر میں ایک رات کو پکڑ لوں گا تو پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیے جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ میرے بندے رات میں عبادت کریں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ مخفی رکھا تاکہ اس کی جستجو میں راتوں کی عبادتیں جاری رہیں. پھر اس کی ایک حکمت میرے ابھی ذہن میں آئی جیسے گفتگو چل رہی ہے. امام راضی رحمۃ اللہ نے بیان کی کہ اس رات کو مخفی رکھنے کا حکمت یہ بھی ہے کہ بندے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں. اور جب یہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان راتوں میں فرشتوں کو زمین پہ بھیجتا ہے اور فرشتوں کو وہ دکھاتا ہے وہی بات جو اس نے ابتدائی آفرینش میں فرمائی تھی، انسانوں کی پیدائش سے پہلے فرمائی تھی کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، کہ اے اللہ تو زمین پہ ایسے کو خلیفہ بناتا ہے جو زمین پہ فساد کرے گا، خون بہائے گا، ہم ہیں تیری جو تقدیس بیان کرتے ہیں، تیری بات کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس وقت جو ہے فرشتوں کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو زمین پہ بھیجتا ہے اور فرشتے آگے دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے بندے جن کے اوپر اس رات کی عبادت فرض نہیں کی گئی ہے، اس رات کی عبادت واجب نہیں کی گئی ہے، اس رات میں صرف اللہ کا کرم تلاش کرنے کے لیے ان کو کہا گیا ہے. کتنی تندہی سے لگے ہوئے ہیں، ساری رات جا کے گزار رہے ہیں، جن کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے یہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، لیکن اس رات میں وہ جو ہے مکمل طور پہ کیسے اللہ کے بندے. اچھا ایک بات اور بتائیے اس میں جیسے کہ میں نے ابتدا میں بھی حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے روایت ظاہر ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مغموم ہونا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ سے عرض کرنا، پھر جبرائیل امین کا تشریف لانا، پھر سورہ قدر کا نازل ہونا، یہ ساری چیزیں ہیں نا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں. میں یہ سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ کوئی پہلو ایسا نظر نہیں آتا کہ امت کو بخشنے کے بہانے تلاش نہ کیے گئے ہوں، کوئی پہلو ایسا نظر نہیں آتا. گفتگو ہوتی ہے جناب آپ سے اور یقیناً میں آپ کی کالز بھی شامل کروں گا پروگرام کے اس حصے میں کہ جہاں پر اب دروازے یقیناً آپ کے لیے کھلنے چاہیے. انشاءاللہ کھولوں گا. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر شوقے کے بزم افطار میں جناب میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. سعید صاحب کیا سنانے والے ہیں؟ کلام ایک پیش کر رہا ہوں، نیا کلام ہے جناب، التجا بھی ہے. مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے، مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے،
وہ سخی آستانہ سلامت رہے، اور ہے قیامت تلک ہے زمانہ تیرا، ہے قیامت تلک ہے زمانہ تیرا، آقا تیرا ہر ایک زمانہ سلامت رہے، تیرا ہر ایک زمانہ سلامت رہے، وہ سخی آستانہ سلامت رہے۔ کہ تم سے منسوب ہے زندگی کا نصاب، تم سے منسوب ہے زندگی کا نصاب، حشر تک یہ فسانہ سلامت رہے، حشر تک یہ فسانہ سلامت رہے۔ حضور کے چہرے کو دیکھتے خوش ہو جاتے ہیں، وہ کون سی ادا تھی شاعر بیان کرتا ہے کہ جن کے چہرے تھے غمگین خوش ہو گئے، جن کے چہرے تھے غمگین خوش ہو گئے، آقا آپ کا مسکرانا سلامت رہے، آپ کا مسکرانا سلامت رہے۔ نماز 50 فرض ہوئی تھی، حضرت صاحب فرماتے ہیں جیسے 5 رہ گئی، کیسے؟ شاعر کہتا ہے کہ حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، آقا آپ کا آنا جانا سلامت رہے، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، حکم تھا کہ ادا ہو نماز 50، آپ کا آنا جانا سلامت رہے، آپ کا آنا جانا سلامت رہے۔ اللہ کرے ہمارے ساتھ قبر میں یہ ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں، یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں کہ مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، یہ نکیرین بولے مجھے قبر میں مصطفیٰ کا دیوانہ سلامت رہے، وہ سخی آستانہ سلامت رہے۔ ماشاءاللہ سید صاحب کیا بات ہے۔ بات کو اور تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا یہ تو طے ہو گیا، ظاہر مشقت کرنی ہے، ایک رات کو تلاش کرنا ہے، پھر اس رات کو تلاش کرنے کے بعد اس میں عبادتیں کرنی ہیں۔ یہ جو رات ہے جیسے آج 27ویں شب شروع ہونے والی ہے، آپ نے اس کی ظاہر نشانیاں بھی بیان کر دی، ہر ایک کی بخشش ہو جاتی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں ہوتا ہے؟ دیکھیں بے شک یہ رات تو سراسر رحمت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت تو یہ بہت عام ہے، لیکن بعض بدنصیب ایسے ہیں ان کا دامن اتنا تنگ ہے کہ وہ اس رات سے مستفید نہیں ہو پاتے ہیں۔ وہ اللہ کی رحمت، جس طرح کہ بارش عام برستی ہے لیکن کوئی خود
صاحبان کے نیچے آگے کھڑا ہو جائے تو اس پر تو نہیں آئے گی بارش. بالکل ٹھیک ہے. تو یوں سمجھ لیجیے کہ وہ ایسے ہی بدنصیب لوگ ہیں کہ اللہ کی عام رحمت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. حدیث کریمہ میں آتا ان لوگوں کے بارے میں جو عادی شرابی ہے تو وہ اس رات نہیں بخشا جائے گا. اسی طرح جو ماں باپ کا نافرمان ہے وہ بھی اس رات کو نہیں بخشا جائے گا. جو رشتوں سے تعلقات رشتہ داری ختم کر دیتا ہے وہ بھی اس رات نہیں بخشا جائے گا. اور اسی طرح جو بلا وجہ لوگوں سے کینہ رکھتا ہے بغض رکھتا ہے آپس میں جو لوگ تو وہ بھی اس رات کو نہیں بخشے جائیں گے. اچھا ٹھیک ہے. تو اس رات کے اعتبار سے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جو انسان کام کر سکتا ہے اپنوں اور غیروں کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور اس میں جو معذرت طلب کرے ایک دوسرے سے. اور حدیث میں آتا ہے جو معذرت کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کے خط کو ویسے اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے. تو میں تو سب سے پہلے ابتدا کرتا ہوں آپ تمام ایسی بات کر رہے ہیں. اگر مجھ سے کوئی تکلیف نہیں میں ایسی بات نہ کیجیے مفتی صاحب بلکہ ہم ایک دوسرے سے سب سے مطلب جو ہے وہ معافی کے طلبگار ہیں اور یہ آپ کی بڑائی ہے ظاہر ہے آپ نے جو بات کہی لیکن میں آپ کے آگے طفل مکتب ہوں. ظاہر ہے ہماری طرف سے بھی آپ معافی کو قبول کیجیے آپ بھی قبول کیجیے اور کسی کی دل آزاری ہوئی ہو. بلکہ میں تو ناظرین آپ سے بھی مخاطب ہوں کہ جس طرح سے مفتی صاحب نے ایک بات کی ابتدا کی کہ اگر میری ذات سے کبھی کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو چاہے میرے دیکھنے والے میرے سننے والے جن سے میرا تعلق ہو کہ نہ ہو میری ذات سے میرے الفاظ سے میری گفتگو سے یا کسی بھی قسم کی کہیں کوئی ایسی میں نے بات کی ہو جس سے بالواسطہ بلا واسطہ جو ہے میری گفتگو کا نشتر بھی اگر آپ تک لگا ہو یا آپ کے دل تک لگا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا. ایک کالر کو بلکہ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ انڈیا سے بات کر رہی ہوں. کون بات کر رہی ہیں؟ میں ایک دکھی میں ساس ہوں. میری بہو مجھ سے نفرت کرتی ہے. اچھا. اور گھر سے نکالنا جانا چلے جانا بولتی ہے. میرا کوئی وارث نہیں بیٹا ہے. بس مجھے کوئی وظیفہ دیجیے میری بہو مجھ سے بہت پیار کرے. اللہ اللہ اللہ. مطلب اب آپ کو ماں کو ایک وظیفہ چاہیے کہ جس بہو کو نازوں سے لے کے آئی ہے اب اس کے لیے وظیفہ کرے کہ وہ اس سے پیار کرے. ہاں مطلب یہ صورتحال ہو گئی ہے آپ کے ساتھ. ہاں. تو آپ کا بیٹا کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ نہیں وہ مطلب وہ ہے نا کہ وہ میری بہو جو ہے نا وہ ذرا یہ ہو جاتی ہے ہسٹیرک ہو جاتی ہے مار لیتی ہے مور لیتی ہے. مر گئی تو ایک مشکل. میں بہت صبر کرتی ہوں. مجھے کوئی آپ کو مار دیتی ہے اپنے آپ کو؟ مجھے نہیں اپنے آپ کو. اپنے آپ کو مارتی ہے مطلب بہت نفرت کرتی ہے مجھ سے. بات نہیں کرتی ملازہ نہیں کرتی. آپ کا بیٹا کچھ نہیں کہتا ماں جی اس کو؟ نہیں دیکھیے نا بہت 18 سال ہو گئے. بہت کوشش کی ہے اس نے بھی. یہ سمجھے کہ اس کی وجہ سے میں اس گھر میں ہوں. ہاں بیٹے کی وجہ سے اس گھر میں ہوں میں. آپ کے شوہر حیات نہیں ہے کیا؟ نہیں میرے شوہر حیات نہیں ہے. اور آپ اکیلی مطلب بیٹا آپ کا اکلوتا ہے اور کوئی اولاد وغیرہ؟ نہیں ایک اولاد ہے. وہ مطلب الگ گھر میں رہتے ہیں. وہ پیسے ان سے دے دیتے ہیں. مجھے پسند نہیں کرتی ہے. اور ایک بیٹا میرا اللہ کا پیارا ہو گیا ہے. آپ کو تو بڑی تکلیف ہوتی ہوگی بڑا رونا آتا ہوگا اس بات. میرے لیے خاص دعا کیجیے. میری بہو میرے سے بہت پیار کرے اور کچھ نہیں. باقی سب اللہ نے کھانا پینا. مجھے یقین مانیے آپ کی بات سن کے آپ بہت تکلیف ہو رہی ہے. مطلب ترس آ رہا ہے آپ کے اوپر کہ جو میں چاہتی ہوں میرا بیٹا مجھے دے دیتا ہے. میں آزاد ہوں. میرا مطلب گھر میں جو بھی چاہے کر سکتی ہوں. گھر کی خوشیاں بالکل نہیں ہیں جب تک میری بہو مجھ سے پیار نہ کرے. اور میرا کچھ بھی نہیں بن سکتا. آپ برائے کرم مجھ پر میرے لیے دعا کی. آپ کا یقین مانیے ایک لفظ بیمار بھی ہوں. آپ کا ایک لفظ ماں جی یقین مانیے نشتر بن کے اس وقت چبھ رہا ہے میرے سینے میں. دعا کی. بہت دعا ہے آپ کے لیے. بہت دعا ہے. آپ ماں ہیں آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. اور مفتی صاحب بتاتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے آپ کی بہو کو بھی. اور بہت دعا ہے آپ کے لیے. لیکن ناظرین دیکھیں نا یہی تو میں کہہ رہا ہوں اس وقت جو بات ہو رہی تھی یہی تو ہو رہی تھی کہ ماں ہے. اب دیکھیں نا آج 27ویں شب ہے. اگر ان کو سمجھنا چاہیے ان کی بہو کو کہ اگر وہ اس طرح سے رویہ رکھیں گے اور ان کے دل سے اگر بد دعا نکل گئی اللہ نہ کرے تو تمام عبادتیں تمام باتیں ختم ہو جائیں گی. بس میں کیا کہوں یقین مانیے میرے پاس الفاظ نہیں کہ ماں کی اس کیفیت کو دیکھ کے مجھ سے رہا نہیں جاتا کہ کیا مقام اور کیا مرتبہ اور کیا رتبہ اور کیا پوزیشن ہے کہ وہ عورت جو اپنی آئیڈینٹی کو تلاش کرتی پھر رہی ہے. کہ وظیفے چاہیے اس کو اس بات کے لیے کہ اس کی بہو جو اس سے اب محبت کرنے لگے. السلام علیکم جی. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں شارجہ سے بات کرتا ہے. یہ لیلۃ القدر کے بارے میں پوچھتا تھا. شارجہ سے بات کر رہے ہیں. کون سا بات کر رہے ہیں؟ عبد المالک صاحب فرمائیے. جی یہ جو میں یہ بولتا تھا کہ ظاہر بات ہے پاکستان میں ایک روزہ پیچھے ہے
عید عرب ملک میں ایک روزہ آگے رکھا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو یہ جو ملا صاحب بولتا ہے کہ 27 رمضان میں زیادہ اس کا امکان ہوتا ہے 27 رات میں. آج جو کل ادھر تھا 27 رمضان یعنی سب لوگ جو ہے مسجد میں ادھر ادھر جمع ہو گئے دعا پڑھتے تھے سارے رات. بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان میں آج ہے. بالکل ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کا کوشچن. تو یہ جو رات 2 تو نہیں ہے رات تو 1 ہے اس کے بارے میں پوچھتا تھا. بالکل بالکل یہ کنفیوژن ہے اور اس پہ گفتگو کرتے ہیں کیونکہ جب 21 وہاں ہو گئی تھی تو پھر 21 ہمارے یہاں ہوئی. جب 23 وہاں ہو گئی تھی تو 23 ہمارے یہاں ہوئی. جب 25 وہاں ہو گئی تھی تو 25 ہمارے یہاں ہوئی. کل 27 وہاں ہو گئی تھی آج 27 یہاں ہوگی انشاءاللہ. اور پھر ظاہر ہے 29 کل وہاں پہ ہوگی پھر ہمارے 29 پرسوں ہوگی. تو یہ بنیادی طور پہ رات تو ایک ہے لیکن دن مختلف کیسے ہیں. ملاقات کرتے ہیں جناب اس پہ بھی گفتگو کریں گے ایک مختصر صفحے کے بعد. بزم افطار میں جناب میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. مفتی صاحب بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں نے بیچ میں جو ایک بات آپ سے پوچھی تھی وہ بڑی اہم ہے کہ پرانی امتوں پر ظاہر اللہ نے یہ کرم کیا کہ جی ان کو 100 سال کی 1000 سال کی جو عمریں عطا کی. پھر وہی بات ہے کہ وہاں پہ لشکر بھی ہوتا تھا وہاں پر اولادوں کی بھی کثرت ہے وہاں پر مال کی بھی کثرت ہے. پھر اسی انداز سے عبادت بھی کیا کرتے تھے. وہ کمپیریزن جو بنی اسرائیل کا دیکھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے تو مغموم بھی ہوئے. لیکن رحمت للعالمین کے صدقے جائیے کہ ظاہر انہیں کی رحمت کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی رات کی صورت میں یہ فضل کر دیا. اب اگر اس رات کو بھی ہم حاصل نہ کر پائے تو پھر ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا. بلا شبہ اگر اس رات کو بھی حاصل نہ کیا کسی نے نہ پا سکا تو وہ واقعتاً بد نصیب ہے. بلکہ ایک حدیث ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے پاس ایک مہینہ آیا ہے کہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے. اور جس نے اس کو پا لیا وہ خوش نصیب ہے اور جس نے جو اس سے محروم رہا وہ بد نصیب ہے. اور اس سے کوئی محروم نہیں رہے گا سوائے اس کے جو حقیقتاً محروم ہو. یعنی جو حقیقتاً بد نصیب ہے. جی ہاں ہے نا یہ بات ہوئی. تو جس طریقے سے مطلب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بہانے ڈھونڈ رہی ہیں ہمیں بخشنے کے لیے مختلف موقع ڈھونڈ رہی ہیں. رمضان کی ویسے ہی ہر رات بابرکت ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر یہ شب قدر جیسی نعمت اگر رمضان کے آخری 10 دنوں میں بھی بندہ عبادت نہیں کر سکتا اتنی فرصت بھی نہیں ہے. سال بھر تو وہ دنیا کے کاموں میں مشاغل میں مصروف ہی رہتا ہے لیکن اسے اتنی فرصت نہیں ہے کہ وہ ان 10 دنوں کو بھی عبادت کرے تو پھر واقعتاً وہ بد نصیب اور محروم ہے. اچھا اس وقت بھی آپ مارکیٹ میں چلے جائیے اس وقت بھی آپ بازاروں میں چلے جائیے آپ افطار کے بعد بھی بازاروں میں چلے جائیے گا آپ کو ایک رونق ایک دھمال نظر آئے گی. آپ کو لوگوں کی کثرت نظر آئے گی وہاں پہ. صحیح بات ہے لیکن اس کے لیے دیکھیں اعتکاف بہت اچھی چیز ہے. وہ تو گیا نا وقت وہ تو وقت گیا. اعتکاف میں جو شامل ہو گیا وہ تو عافیت میں آ گیا تو وہ ان راتوں کو پا ہی لیتا ہے نا. پا ہی لیتا اب تو معاملہ یہ اعتکاف نہیں کیا. میں تو سمجھانا صرف اتنا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے 21 کو مس کر دیا ہم نے 23 کو مس کر دیا ہم نے 25 کو مس کر دیا آج 27 کو ویل کر لو ہے نا. 27 کی اپرچونٹی لے لو. بات یہ کہ 27 کی اپرچونٹی تو سامنے کھڑی ہے نا بالکل موجود. اور افطار کے وقت یا افطار کے بعد جو تم بازاروں کا رخ کرو گے خدا را بازاروں کا رخ مت کرنا. اپنی عورتوں کو لے کے اپنے بچوں کو لے کے مطلب جو ٹہلتے ہوئے نکل جاؤ گے بازاروں کی طرف اس سے بہتر یہ کہ اپنے بچوں کو گھروں میں رکھنا اپنی بیوی کو گھروں میں رکھنا خود گھر میں رہنا اور مساجد کا رخ کرنا یہ زیادہ بہتر. بالکل صحیح بات ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیے آپ نے ابھی جو ایک بات کہی کہ جن لوگوں کی اسپیسیفکلی مغفرت اس رات نہیں ہے جس میں عادی شرابی کی بات ہے جس میں ماں باپ کے نافرمانوں کی بات ہے جس میں قطع تعلق کرنے والوں کی بات ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کروں گا میں بلکہ ڈیٹیل گفتگو کروں گا. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہلو. جنید بھائی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں طاہر بول رہا ہوں سر جی فاضل پور سے. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ فاضل پور سے ضلع راجن پور سے. جناب فرمائیے طاہر صاحب. میرا سوال یہ تھا کہ میں نے 19ویں شب دیکھا ہے کہ آسمان بالکل صاف تھا اور ایک نور تھا بالکل اور میری نگاہ جب چھت پہ پڑی چھت پہ بلی میں نے دیکھی وہ کبھی اوپر دیکھتی تھی کبھی نیچے دیکھتی تھی. اچھا تو میرا سوال یہ تھا کہ کیا 19ویں شب بھی شب قدر ہو سکتی ہے؟ اچھا
بالکل ٹھیک. دوسرا یہ تھا کہ ایک سوال اور ہے میرا. وہ جو پچھلی رات گزری ہے 26ویں رات، اس رات کوئی آدمی مجھے جگا رہا تھا کہ اٹھو اور عبادت کرو. اچھا ماشاء اللہ. تو یہ 26ویں شب بھی میں نے ایسا کچھ دیکھا اور 19ویں شب بھی. اچھا تو جو صاحب آپ کو اٹھا رہے تھے وہ کون تھے طاہر صاحب؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، جب میں جاگتا تھا تو کوئی نظر نہیں آتا تھا مجھے. اچھا آپ کو ایسا لگتا تھا خواب میں کوئی آپ کو اٹھا رہا ہے؟ ہاں خواب میں کوئی اٹھا رہا ہے. یہ واردات ان کے ساتھ پرانی ہے ابھی شروع ہوئی ہے؟ یہ تو میرا خیال ہے یہ معاملہ ابھی شروع ہوا ہے نا آپ کے ساتھ، اسی رات ہوا ہے؟ جی ابھی یہ کل رات اسی رات ہوا ہے کہ خاص کسی اٹھانے والے نے ان کو اٹھایا. اچھا جی مطلب عبادت کرو. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنید بھائی جی عرض کر رہا ہوں. کون صاحب اور کہاں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں انڈیا سے بول رہا ہوں، ہندوستان لکھنؤ شہر سے. شہنواز بیگ نام ہے میرا. جی بیگ میں صاحب بہت خوش ہوں. جی میں بس آج یقین جانیے اللہ کا فضل و کرم. میں پچھلے سالوں سے میں ٹرائی کر رہا تھا آپ کی کال میں آنے کے لیے، آپ کی تعریف کرنے کے لیے. بہت شکریہ. میں سوچ نہیں تھا مجھے آ رہا ہے. میں 20-22 سال کا ہوں بھائی. میں سن رہا ہوں صاحب، میں سن رہا ہوں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے کو دبا نہیں ماری جاتی تھی. آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. آپ کے پروگرام دیکھ کے بھی آپ لوگوں کو جو مر جا گئی اور جو میں دیکھ کے میں سکتا ہوں. اسے بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں لکھنؤ شہر میں بدگیگی مطلب جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کرتے ہیں ہمارے دوست ہیں. ہمارے بیگ صاحب آپ کی آواز مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن بہرحال میں آپ کے جذبات، آپ کے احساسات کی قدر کرتا ہوں. آپ کے پیار کا بہت شکریہ، آپ کی محبت کا بہت شکریہ. میں کچھ نہیں جی، میرا پروگرام اگر ہے تو ظاہر ہے ان خوبصورت سے اور حسین سے پھول جو آپ دیکھ رہے ہیں ان کی خوشبو بنیادی طور پہ میں سمیٹ کے آپ تک پہنچاتا ہوں. اور باقی یہ پورا ایک ظاہر گلدستہ ایک ٹیم ورک ہے. اگر کوئی بات آپ تک پہنچی اور اچھی پہنچی تو یقیناً یہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے اور یہ کریڈٹ میری پوری ٹیم کو جاتا ہے. سب کے لیے دعا کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا. مفتی صاحب پہلے تو اس ڈسکشن سے پہلے میں چاہتا ہوں ذرا کالز پہ ذرا تبصرہ ہو جائے. دیکھیں ایک بھائی نے کوشچن کیا تھا کہ 19ویں شب بھی یا 26ویں شب بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہی ہے کہ شب قدر جو ہے پوری رات پورے سال گھومتی ہے اور کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح سیدنا یعنی اب بات وہی ہو گئی کہ اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ 5 راتوں پہ اسپیسیفک کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس سے آگے بھی بات جا سکتی ہے. جی بالکل صحیح ہے. پھر ایک کوشچن کیا تھا انہوں نے عبد المالک صاحب نے شارجہ سے، پاکستان میں ایک روزہ پیچھے اور وہاں پہ ایک روزہ آگے ہے. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے، اکثر لوگ کرتے ہیں. انٹرسٹنگ بات ہے کہ جی وہاں پہ تو ہو گئی، اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ اصل میں دیکھیں اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ ہم مثال دے سکتے ہیں کہ ہماری جو کائنات ہے ہم نے اسی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کائنات میں ہماری زمین جیسے سیارے ریت کے ذروں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں. ریت کے ذروں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں. ان سیاروں ستاروں کے مقابلے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ ٹائم فریم سے آزاد ہیں. ہم لوگ ٹائم فریم کے اندر ہیں. جو کچھ بھی ہم سوچتے ہیں ٹائم فریم کے اعتبار سے سوچتے ہیں. اس کو ایک مثال سے یوں سمجھ لیجیے جیسے کوئی شخص نے کوئی ایک ویڈیو لگائی ہوئی اپنے سامنے. اب ویڈیو کے اندر صبح بھی ہوتی ہے، شام بھی ہوتی ہے، مگر اس کے پاس کیا گزر رہا ہے؟ کچھ نہیں. اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں گزرا. بالکل ٹھیک ہے. تو جو ٹائم فریم جو بتایا گیا ہے وہ ہمارے اعتبار سے بتایا گیا، وہ فرشتوں کے اعتبار سے نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ تو ایک لمیٹڈ ٹائم ہے کہ اس ٹائم میں جو اللہ کی خاص رحمتیں ہونی ہے. ہمارے اعتبار سے چونکہ فریم چینج ہو رہے ہیں تو اس لیے وہ ان کے یہاں پر کل تھی، ان کے یہاں پر آج تھی. لیکن حقیقت وہ ایک ٹائم ہے اور وہ ایک ٹائم پورا کا پورا لمبا ہو سکتا ہے. تو وہ مطلب وہ پریویل کر سکتا ہے. یوں کہیے کہ وہ رات جو ہے وہ پریویل کرتے کرتے جو ہے وہ سعودی عرب سے جو ہے وہ مطلب پاکستان کے اپنے ٹائم میں جو ہے یہ بنیادی طور پر جیسے سایہ جو ہے وہ یوں اپنے مطلب جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی انداز سے رات جو ہے پریویل کرتے کرتے جو آگے بڑھتی چلی جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مزید کیا فرمائیں گے؟ اچھا ایک کوشچن ماں جی کی طرف سے آیا تھا، وہ بیچاری بڑی پریشان. بتائیے دیکھیں کیا ظلم ہے. بہت ظلم کی بات ہے کہ ماں اس کیفیت کو پہنچ جائے. لیکن وظائف مانگنے لگے کہ میری جس کو ناز نخرے سے لے کر آئی ہے کہ ہائے میں تیرے بھاری، ہائے میں تیرے قربان، اب اس کے لیے وظائف مانگ رہی ہے. بالکل میں اس حقیقت کو واضح کرنا چاہوں گا کہ یہ بیچاری ماں کی ممتا تھی جو اپنے بیٹے کو کوئی قصور نہیں دے رہی تھی. حالانکہ سارا قصوروار ان کا بیٹا ہے. ٹھیک. اور حدیث کریمہ کے مطابق تو یہ ہے کہ انتا و مالو کا لیا ابھی کا، یا تیرے ماں باپ تجھے حکم دے کہ تو اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دے
اپنے مال کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو اس بیٹے کو چاہیے کہ اپنی ماں کو راضی کر لے، اپنی آخرت کو بنا دے، کیونکہ جو ممانعت آئی ہے وہ اس کے بارے میں تو نہیں آئی کہ جس کی بیوی راضی نہیں ہے بالکل اس کی مغفرت نہیں ہوگی، یا جس کی ماں راضی نہیں ہو اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ٹھیک بات ہے. تو بہرحال سنبھال سکتے ہیں وظیفہ ان کے لیے کہ یا لطیف یا ودود روزانہ 300 دفعہ پڑھیں انشاءاللہ تعالی اللہ معاملات. اور پھر بات یہ کہ جہاں ایک اور چیز، اگر مفتی صاحب آپ کی اجازت ہو، کہ ان کے بیٹے کو چاہیے کہ وہ پراپر جو ہے نا وہ بیٹا ہونے اور شوہر ہونے کا ثبوت دے، یعنی بیلنس ٹریٹمنٹ کی جو بات ہوتی ہے کہ وہ ذرا بتائے اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو کہ جی تمہاری جو لمیٹیشنز ہیں تم اس میں رہو، اور یہ تقدس میری ماں کا ہے. اور پھر آفٹر آل اس لڑکی کو بھی یہ سمجھنا چاہیے، اس مائنڈ سیٹ پہ آنا چاہیے کہ بھائی جس گھر کو میں چھوڑ کے آئی ہوں، جس جگہ آئی ہوں، اب یہ میری ماں ہے، یعنی یہ میری دنیا، یہ میری آخرت ہے. مفتی صاحب غلط تو نہیں ہے، یہ میری جنت ہے، یہ میری دوزخ ہے. جس طرح اس لڑکے کے لیے جنت دوزخ ہے تو ڈیفینیٹلی اس بہو کے لیے بھی تو جنت دوزخ ہے نا. غلط تو نہیں کہہ رہا میں. بہرحال اماں کے لیے ہم اظہار ہمدردی بھی کرتے ہیں اور سن کے بڑا افسوس بھی ہوا. اللہ تبارک و تعالی ماں کے جذبات کی تکمیل فرمائے. ایک بات میں یہ عرض کروں گا کہ جیسے یہ رو رو کے کہہ رہی تھی کہ بس میری بہو مجھ سے محبت کرے، دعا کے لیے کسی سے کہنا تو درست ہے، لیکن یہ بیہیویئر بہو کے سامنے ہو نا تو وہ پھر زیادہ سر پہ چڑھ جائے گی اور پھر وہ نہیں قریب آئے گی. ہاں لیکن وہی بات ہے نا مفتی صاحب کہ مرتا نہیں کیا کرتا، ماں تو ماں ہوتی ہے نا بیچاری، اس کا دل تو ویسے ہی پسیج جاتا ہے. ناظرین رہیے ہمارے ساتھ اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صفحے کے بعد. بزم افطار میں جناب میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے اوپن ہیں، نمبر اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں. دنیا میں کسی بھی خطے سے آپ کا تعلق ہو، آپ کے یہاں 27ویں شب گزر گئی ہے یا آپ کے یہاں 27ویں شب آج ہے، اس سے غرض نہیں ناظرین، کیونکہ ابھی 29ویں شب بھی ہمارے سامنے باقی ہے. اور اس سے بھی غرض نہیں، بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر جو ہے نا وہ اوور آلنگ کرنی ہے. بنیادی طور پہ یہ جو اندر کا نظام ہمارا بگڑا ہوا ہے اس کی اوور آلنگ کرنی ہے. تو یہ تو ظاہر ہے ہمیں برسہ برس کرتی رہنی چاہیے، ہمیں ہر دن کرتے رہنے چاہیے، ہر ساتھ کرتے رہنے چاہیے. تو آئیے ہمیں جوائن کریں اور جو بات آپ کرنا چاہتے ہیں یقیناً میرے اس پروگرام کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ اسپیسیفکلی ذرا چند چیزوں پہ بات ہو جائے کہ جی یہ جو شرابی کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے، جو عادی شرابی ہے اس کی بخشش نہیں ہے. بہت سے لوگ مفتی صاحب ایسے ہیں جو روٹین میں شراب پیتے ہیں، کچھ لوگ شوقیہ پیتے ہیں، کچھ کی عادت بن چکی ہے، کچھ چھوڑ نہیں سکتے، کچھ کی مجبوری ہے، کچھ اسٹیٹس سمبل کی وجہ سے پیتے ہیں، کچھ ایڈکٹ ہو چکے ہیں، کچھ کا پیشن ہے. کیا کریں گے وہ لوگ؟ کیا کریں گے کیا مطلب اس میں کوئی دو رائے تو نہیں ہے. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم آخرت اپنی بہتر کر لیں تو چھوڑ دیں شراب، باز آ جائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بالکل توبہ کر دے کہ ہم اس طرف نہیں جائیں گے. یعنی گولڈن اپرچونٹی ہے. اور اگر کوئی نہیں چھوڑ سکتا شراب اور نہیں چھوڑ سکتا اپنے یہ سارے برے کام، زنا ہے، چوری ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، والدین کا دل دکھانا ہے، سود خوری، رشوت ہے، اگر نہیں چھوڑ سکتا، کسی مسلمان کو قتل کرنا، اذیت دینا نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر آخرت کے عذاب کے لیے تیار رہے. یہ تو ایک ہے نظام. لیکن وہ تو بڑا شدید عذاب ہے نا مفتی صاحب. بات تو یہ ہے نا کہ وہ شدید عذاب انسان کیسے برداشت کر پائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پکار رہا ہے کہ چلو تم نے جو کیا سب معاف کر دوں گا. باقاعدہ حدیث بخاری کی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ فرماتے ہیں کہ جو شب قدر میں ثواب کی نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، قیام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. مثال کے طور پر اب دیکھیں یہ فضیلت ہیں، یہ ثواب 80 سال 83 سال کی عبادت یہ اپنی جگہ، لیکن یہ بھی اس کی فضیلت ہے نا کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. میں ایک بات یہ عرض کر رہا تھا، جیسے آج یہ گولڈن اپرچونٹی ملی ہوئی ہے کہ جی آج کی رات بڑی قیمتی ہے نا، بڑی گولڈن رات ہے اس وقت کہ جی جس کو آئی اوپنر مل جائے اور جو دیکھ لے اس بات کو کہ آج کی رات کی اہمیت کیا ہے، میرا خیال ہے وہ ایک لمحہ نہیں لگائے گا ان چیزوں کو ترک کرنے. بالکل یہ بات ہے. لیکن وہی بات ہے کہ اب شرابی چونکہ ایڈکٹ ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس کو یہ سمجھانا ہے کہ واپس آ جائے. اس کو آئی اوپنر کیسے ملے گا؟ وہ کیسے سمجھے گا؟ کہے گا ٹھیک ہے جی چلیں ابھی دیکھتے ہیں، ابھی اگلے سال دیکھ لیں گے. اس کے حوالے سے تو دیکھیں بات یہ ہے کہ شراب اتنی بری چیز ہے کہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا مرتے وقت. شراب کے عادی کو، اس طرح کے والدین کے، ماں باپ کے نافرمان کو بھی کلمہ نصیب نہیں ہوتا. تو اسی طرح شرابی کے لیے جہنم میں جو اللہ تعالیٰ نے سزائے وہ مقرر کی گئی ہے، طینۃ الخبال، جہنم کا پیپ پلایا جائے گا اس کو. جو آج یہ گٹا گٹ کے کر یہ ناپاک شربت پی لیتا ہے، شراب انگلش پیتے ہیں، بڑی برانڈیڈ مطلب پیتے ہیں وہ، اور مطلب
یہ لوگ کام نہیں آئیں گے جن کو دکھانے کے لیے پی رہا ہے. اصل زندگی تو وہ آخرت کی زندگی ہے. اس میں کامیاب ہوگا تو کامیاب ہوگا, اور اس میں ناکام ہے تو سب کچھ ناکام ہے. تو یہ چند سال 60 سالہ زندگی ہوتی ہے, یہ تو گزر جاتی ہے جیسے تیسے کر کے. بالکل ٹھیک. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. کالر کو پہلے شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی. اچھا, ایک تو ہوئی شرابی کی بات, ایک ہے ماں باپ کا نافرمان. بہت سے نوجوان ہمارے آج جو ہیں وہ دانستہ, غیر دانستہ, شعور رکھتے ہوئے یا شعور نہ رکھتے ہوئے, علم رکھتے ہوئے یا کم علمی کی وجہ سے, واٹ ایور کچھ بھی ہے, لیکن جس طرح سے ماں باپ کے دل کو دکھاتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے ماں باپ تو ماں باپ ہے نا. ابھی دیکھیں آپ نے ایک کال دیکھی, وہ کسی طور سے اپنے بیٹے کو برا کہنے کو تیار ہی نہیں ہے. اچھا, بہو کو بھی برا نہیں کہہ رہی, وہ تو اتنی سہمی ہوئی ہیں بیچاری. میں تو ان کی کیفیت کو ابھی تک سوچ رہا ہوں, اتنی سہمی ہوئی ہیں. وہ کہہ رہی ہے مجھے کوئی وظیفہ دے دے تاکہ بہو کو منا لوں, یعنی کوئی بات کرنے کو ہی تیار نہیں ہے. غلط. وہ تو جو ماں باپ کا دل دکھانے والے ہیں مفتی صاحب, ان کا آج رات کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو ماں باپ کا دل دکھانے والے ہیں آج رات ان کے لیے کوئی بخشش نہیں ہے. کسی قسم کی بخشش نہیں, کسی قسم کی کوئی بخشش نہیں ہے. اچھا. بلکہ آج رات کیا, ان کے لیے تو بعد میں بھی بخشش نہیں ہے. اچھا, کل ہی آپ نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صحابی رسول تھے لیکن ماں کے نافرمان ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا, پیش آیا. اسی طرح حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ یہ ماں باپ کے نافرمان جو ہے یہ جہنم میں ہوں گے, اور یہاں پر یہ بار بار اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب شفاعت کے لیے تشریف لائیں گے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی شفاعت کریں گے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ بندوں کے حقوق ہیں, بندے معاف کریں گے تبھی بات بنے گی. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ان کے والدین سے رابطہ کریں گے کہ اپنے بچوں کو دیکھو بہت برا حال ہے ان کا. تو وہ انکار کر دیں گے, نہیں انہوں نے ہمیں بڑا ستایا, انہوں نے ہمیں بڑی تکلیف دی ہے, ہم ان کو معاف نہیں کریں گے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ منظر دکھائیں گے ان کو. جب وہ منظر دکھائیں گے تو پھر ان کے دل پسیج جائیں گے, پھر نبی علیہ السلام پھر وہ معاف کریں گے تو نبی علیہ السلام ان کو جہنم سے نکالیں گے. تو یہ بدنصیب ایسے ہیں کہ اتنا زیادہ پریشان ہوں گے, اتنا زیادہ جہنم میں جلیں گے, تب کہیں جا کے کوئی مغفرت کی امید ہوگی جبکہ ایمان پہ خاتمہ ہوا ہو. ٹھیک ہے, اس پہ اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ماں باپ کا نافرمان کا ایمان پہ خاتمہ ہی نہ ہو. اس پہ کرتے ہیں اور گفتگو. السلام علیکم. جی ہلو, وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں شکیب بات کر رہا ہوں وقار آباد سے. کون بات کر رہے ہیں؟ انڈیا. کون بات کر رہے ہیں, اپنے نام کیا بتایا؟ شکیب. ہلو, شکیب انور بات کر رہا ہوں انڈیا سے. جی جی فرمائیے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی سر, جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو جب ایسے ویسے مطلب کچھ خیالات آتے رہتے ہیں, مطلب برے برے خیالات, دوسری اور زیادہ اپنا دھیان, تو کیا کرنا چاہیے؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں, بالکل بتاتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ, آپ نے ہندوستان سے ہمیں جوائن کیا. برے برے خیالات جو نماز کے دوران آتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ نماز کے دوران اگر برے خیال آتے ہیں تو یہ جہاں پر ہم ہاتھ باندھتے ہیں نا, جس طریقے سے نماز میں, اس کو ذرا مضبوطی سے ناف کو دبا لیا جائے, یہ ایک طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ جب بندہ نماز پڑھے تو نماز میں جو کچھ پڑھ رہا ہے اگر اس کو سمجھتا ہو, مثلا سورہ فاتحہ یا جو صورتیں پڑھ رہا ہے اس کے معنی کی طرف توجہ کرنے لگ جائے تو خیالات دوسری جگہ سے, ذہن دوسری جگہ سے خود بخود منتقل ہو جائے گا. لیکن بس ویسے ہی طوطے کی طرح رٹا ہوا پڑھتا جا رہا تو خود ذہن جو ہے وہ مختلف چیزوں کی طرف جائے گا, اس میں برے خیال بھی آ سکتے ہیں. لیکن وہ بات ہے کہ اگر نماز پڑھتے وقت یہ ذہن میں ہو کہ میں بیت اللہ کے سامنے اس وقت کھڑا ہوں اور مقام ابراہیم میرے ابروؤں کے درمیان ہے نا, اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, تو میرا خیال ہے پھر کانسنٹریشن جو ہے بڑی جو ہے وہ بھرپور اس پہ ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی نئی فاروق کی بات کر رہا ہوں, کراچی سے. جی فرمائیے جناب. عرض یہ ہے کہ میں اس سال گیا تھا عمرے پر. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن وہاں پر جا کر اس رمضان میں 2 روزے مجھے توڑنے پڑے بہر مجبوری. اچھا. مجبوری یہ تھی کہ میری سسٹر میرے ساتھ تھی اور وہ وہاں پر گم ہو گئی رش میں. اچھا. تو وہ اس گرمی میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے 2 دن جو ہے مجھے روزہ توڑنا پڑا. توڑنا پڑا, چھوڑنا پڑا؟ نہیں, توڑا ہے, کیونکہ میں نے روزے رکھے لیکن حالت مجبوری, گرمی اتنی شدید تھی جس سے مجھے توڑنا پڑے روزے. ٹھیک ہے, آپ کو جواب دیتے ہیں جناب. بریک پہ جا رہے ہیں, وقفے سے لوٹنے کے بعد آپ کو بھی جواب دیں گے انشاءاللہ, اور یقیناً آپ کی کالز بھی شامل کریں گے. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے وقفے کے بعد.
عزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اتنی پیاری سی شخصیات موجود ہیں اور یقیناً آپ بھی موجود ہیں. آج ممکنہ 27ویں شب قدر ہے. شب قدر ظاہر ناظرین اس پہ قیاس ہو سکتا ہے کہ آج وہ اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں وہ رات عطا کر دے, وہ ساعتیں عطا کر دے کہ جس میں ہم عبادتیں کر کے اللہ کو راضی کر لیں. عبادتیں ہی کر سکتے ہیں ناظرین, لیکن بات وہی ہے کہ جن موضوعات پہ میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں یہ بہت اہم ہے کہ ماں باپ کا جو دل دکھانے والا ہے یا جو ان کا نافرمان ہے, مفتی صاحب نے بلنٹلی کہا کہ اس کی بخشش آج کی رات نہیں ہے. اچھا ایک بات اور تھوڑا سا تسلسل میں, جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ ماں باپ کا جو دل دکھانے والا ہے یا جو ان کا نافرمان ہے آج اس کی بخشش نہیں ہوگی. اس پہ تھوڑا سا اور کلام کروں گا میں, کیونکہ بات وہی ہے کہ ابھی موقع ہے ہاتھ میں. اگر جا کے پیر میں پڑ گئے معافی مانگ لی چاہے کسی بھی وجہ سے ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ جگہ تو بنتی ہے نا. ہاں دیکھیں, نافرمان کا مطلب یہ ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی, باز نہیں آیا. لیکن اگر توبہ کر لیتا ہے سچے دل سے, آئندہ والدین کو تنگ نہ کرنے کا عہد کر لیتا ہے, معافی مانگ لیتا ہے, اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے آئندہ یا اللہ میں ایسا نہیں کروں گا, تو پھر یقیناً اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید کی جائے گی. ٹھیک ہے جی, السلام علیکم. ہلو, کال آپ کی ڈراپ ہو گئی. اچھا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی انا کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں جاتے کہ بھئی ابھی جائیں گے وہ مزید ذلیل کریں گے, رسوا کریں گے. ٹھیک ہے اب جیسا چل رہا ہے علیحدہ ہیں, بلا وجہ ٹینشن ہے, بیوی کو راضی کروں یا ماں باپ کو راضی کروں, یہ بھی تو مسائل ہوتے ہیں نا. الگ ہو گئے. دیکھیں انا جو ہے اصل میں تکبر کا دوسرا نام ہے, اور متکبرین کے بارے میں تو ویسے حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ یہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگ پائیں گے, حالانکہ جنت کی خوشبو جو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے. تو یہ تو ویسے محروم ان میں ہے جو انا کے اندر پھنسا ہوا ہے, تو ویسے محروم ہے. اور جو بٹا ہوا ہے اپنی بیوی کے درمیان, یا وہی بات ہے کہ اپنی ذاتی فیملی جو امیجیٹ فیملی ہے اس کے درمیان اور والدین کے درمیان, وہ کیا کرے گا؟ ہاں اس کے لیے پھر یہ حکم ہے کہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے, وہ اپنے ماں باپ کے حق کو پہچانے. یہ اس کی کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے کہ چلو ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ خوش ہے یا اپنی جگہ پہ خوش ہے, وہ ناراض ہے تو ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بڑی بیوقوفی کی بات ہے, اس کو اپنے آخرت کی فکر نہیں ہے. ایسے آدمی کو صرف اپنی دنیا کی فکر ہے کہ چلو یہ بھی راضی ہے وہ بھی راضی ہے, حالانکہ ماں باپ دل سے ناراض ہیں. تو اگر اس کو اپنی آخرت کی فکر ہے تو پھر اس کو جانا چاہیے ماں باپ کے قدموں میں اور جا کے ان سے معافی مانگنا چاہیے. بالکل ٹھیک. السلام علیکم جی, کال آپ کی بھی ڈراپ ہو گئی. اچھا ایک چیز اور یہ بتائیے کہ قطع تعلق کرنے والا, یعنی اب قطع تعلق جو ہے وہ بہت سے لوگوں کا بہت سے لوگوں سے نہیں ملتے, برسہ برس نہیں ملتے, بھائی بھائی سے نہیں ملتے, رشتہ دار ایک دوسرے سے نہیں ملتے, جاننے والے ایک دوسرے سے نہیں ملتے, دوست احباب ایک دوسرے شکل نہیں دیکھنا چاہتے. یہاں تک کہہ دیا جاتا ہے کہ جی تم میرے جنازے میں مت آنا, میں تمہارے جنازے میں نہیں جاؤں گا. یہ ایکسٹریم ہوتی ہے نا کہ مطلب کفن دینے مت آنا, دفنانے مت آنا, شکل نہیں دیکھنا چاہتا, اس ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں. تو اگر وہ لوگ آج رات عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کیا ان کے لیے بھی مغفرت نہیں؟ اصل میں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ یہ اگر کوئی ہمارے ساتھ ظلم زیادتی کرتا ہے تو اس کا حساب کتاب, اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. بروز قیامت ہر ایک کا حساب ہوگا. ہم جو دنیا میں حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں اور ایسی شرطیں لگا دیتے ہیں کہ میری جائیداد سے آنکھ ہے یا میرے جنازے میں شرکت نہیں کرنا, تم پر میرا کوئی حق نہیں, تمہاری شکل مجھ پہ حرام ہے, یہ غلط طریقے ہیں. حدیث شریف میں واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ایک مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کسی دوسرے مسلمان اپنے بھائی سے ناراض رہے. یعنی ناراضگی ایک طبعی معاملہ ہے, ہو سکتی ہے, امکان ہے, مگر وہ پھر مسلسل کنٹینیو نہیں ہونی چاہیے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اتنا دکھ پہنچاتے ہیں, اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں کسی کو کہ انسان چاہتا ہے کہ میں اب اس کی شکل نہ دیکھوں, اس سے تعلق نہ رکھوں. لیکن جب حدیث رسول کو وہ سامنے رکھے گا تو بے شک اس سے اب اس طرح کا تعلق نہ قائم کرے کہ وہ دوبارہ اس کو نقصان دے, مگر یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے اس سے سلام دعا ضرور کرے گا. اور اگر وہ بھی نہیں کرتا, اس حدیث کا پاس بھی نہیں رکھتا ہے, تو پھر قطع تعلق ہی کرنے والوں میں شمار ہوگا اور پھر بخشش نہیں ہوگی. اچھا ایک بات بتائیے کہ اصولی طور پہ کسی موقف پہ جو ہے وہ قطع تعلق ہو گیا, کوئی اصولی موقف ہے جی جس کے اندر جو ہے وہ ایسا معاملہ ہے کہ یا تو یہ سمجھ لیجیے کہ شرعی بیریئرز ہیں, یا کوئی ایسا اصولی موقف ہے کہ جس میں اگر ملتے ہیں تو بات یہ ہے کہ وہ جو فیوچر میں ایک بھلائی والی بات ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, تو کیا اس صورت میں بھی قطع تعلق کرنے میں بخشش؟ دیکھیں اس میں جہاں تک شریعت کی بات ہے یہ تو بہت کلیئر ہے کہ دینی اسباب کی وجہ سے ناراضگی اختیار کرتا تو وہ اپنے لیے نہیں, وہ اللہ کے لیے ہے, تو وہ قطع تعلق بھی نہیں کہلائے گی, بلکہ اس پہ قطع تعلق کرنے پر ثواب ملے گا اس کو. اسی طرح دوسری بات جو آپ نے کہی ہے اخلاقی اعتبار سے, چونکہ مسلمان کا ہر معاملہ دینی معاملہ ہوتا ہے
تو اس لیے بعض صورتوں کے بعض اوقات بعض معاملات میں ایسا بھی کر دیا جاتا ہے کہ کسی کو دور رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے، ورنہ بڑے نقصان کا سبب ہوتا ہے اور دیگر معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی ایسے علیحدگی اختیار کی ہے لیکن اس میں اصلا علیحدگی کا ارادہ نہیں ہے، لیکن سامنے والے کی مجبوری کی وجہ سے ایسا معاملہ ہے، تو وہ بھی اس میں داخل نہیں ہوگا۔ مثلا کسی شخص کو مثلا ڈنگ مارنے کی عادت ہے، اب کسی کو نقصان پہنچانے کی عادت ہے، جس طرح کے بچھو ہے اس کا کام یہی ہے، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اب بچھو سے دوستی تو نہیں کی جا سکتی۔ تو اسی طرح اس آدمی کے بارے میں بھی یہ ہوگا کہ اس سے برحق تعلقات نہ رکھے، لیکن دل میں یہ رکھے کہ اگر یہ اپنے معاملات کو درست کر لے تو تم میں اس سے کر لیتا۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کو اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس شخص سے یا اس گھر سے یا ان لوگوں سے تعلق رکھا تو کچھ میری عزت پہ بھی آنے والی بات ہو جائے گی، یعنی میں نے ہاتھ ملایا تو یہ ہاتھ ملانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے آنکھوں میں گھس جائیں گے، یہ پورے وجود کے ساتھ، جو جوتوں کے ساتھ آنکھوں میں گھس جائیں گے۔ پھر یہ دیکھیں، اس میں ایک تو تعلقات یعنی میل جول نہ رکھنا، یہ تو ایک الگ بات ہے، اور ناراضگی ہونا ایک الگ بات ہے۔ نہیں، میل جول سے مراد یہ ٹھیک ہے، دل میں معاف کر دیا ہے، کہا کسی کو بھی نہیں، انہوں نے کہا جی معاف کر دو، سب کچھ کر دو، اس نے دل میں معاف کر دیا، لیکن اب وہ گھر پہ نہیں بلانا چاہتا، وہ چاہتا نہیں ہے کہ جی گھر پہ بلا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ اب یہ سلسلہ شروع ہوگا تو پھر آگے جا کے معاملہ جو ہے نہیں، اگر وہ زبانی طور پہ معاف کرتا ہے میں نے معاف کیا تو اس کے اوپر یہ واجب نہیں ہے کہ ان کو اپنے گھر پہ بلائے، ہے نا؟ ہاں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، شرعی طور پہ اس کی کوئی پکڑ نہیں ہے۔ نہیں، مطلب تعلقات میں یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ گھروں میں آنا جانا، دعوتیں کرنا یا ان چیزوں کو بھی تعلقات کے لیے شرط قرار دے دیں۔ تعلقات تو ایک مشرق میں ایک مغرب میں ہے، اگر دل میں اس کے لیے ہمدردی ہے تو تعلق اس سے اچھا کہلائے گا۔ اگر دل میں اس کے لیے اچھے خیالات ہیں، ہمدردی ہے، تو پھر یہ اس کے لیے۔ اچھا، ہمارے یہاں ایک بات بڑی عجیب سی ہوگی، جب گفتگو ہو رہی ہے، ظاہر کالز بھی شامل کریں گے، کالز جب ہمیں تھرو ہوں گی انشاءاللہ تو ہم کالز پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن ایک بات مجھے یہ بتائیے کہ میں ایک جنرل سی بات اور کرنا چاہتا ہوں جو کہ بڑی عام سی بات ہے کہ عموماً ہمارے یہاں جب اس طرح کی کوئی بڑی راتیں آتی ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ چاندی ہو جاتی ہے، جتنے بھی ہماری موبائل فون کمپنیز ہیں ان کی، وہیں سے وہ ایس ایم ایس ایک پاس آن ہوتا ہے، اور وہ پاس آن ہونے کے بعد پتہ چلا ہر آدمی کو ایس ایم ایس جو ہے وہ فارورڈ کر رہا ہوتا ہے کہ جی آج بڑی نازک رات ہے، آج بڑی تکریم والی رات ہے، آج کی شب بہت نازک ہے، آج یہ معاملہ ہے، آج وہ معاملہ۔ پہلے تو بڑی ٹھیک ٹھاک اس میں تمیز ہوتی ہے، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جی میں نے آپ کے ساتھ کچھ کیا ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا، یہ کر دیجیے گا، وہ کر دیجیے گا، اور آخر میں معافی نامہ ہوتا ہے۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے، کبھی کبھی میں ہنستا ہوں اس بات کے اوپر، آپ کا میرا تعلق ہے، ہم نے آپ کو معاف کیا، آپ نے ہم کو معاف کیا، ایک جنرل بات بنتی ہے، ہمارا تعلق ہے، کبھی ہو سکتا ہے کسی موقع پہ کوئی غلطی ہو گئی ہو جس کو آپ جانتے نہیں، اس کا بھی ایسے میں سہارا ہوتا ہے، اب میں کبھی اس کا کیا ہم نے جو یہ معافی مانگ رہا ہے، یہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ اصل میں جنید بھائی یہ ہر ایک کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ آپ جانتے بھی نہیں ہیں، ملے بھی نہیں ہیں، بالکل، وہ ان چیزوں کو کس طرح دیکھتا ہے، مگر یہ تو خیر موبائل کا کمال ہے، یہ ٹیکنالوجی کا کمال ہے کہ وہ جو دوریاں تھیں اب وہ قربتوں میں بدل گئی ہیں، رابطے کمیونیکیشن اسٹرانگ ہو گیا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ میں اس چیز کو اس انداز سے دیکھتا ہوں، یہ ایک الگ بات ہے کہ بہت زیادہ ہر آدمی میسج نہیں پڑھ سکتا، عام طور پہ ہم نہیں پڑھ سکتے ہیں، اتنے سارے میسج آتے ہیں، اتنے میسج آتے ہیں، کچھ لوگ شوقین ہوتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس سے ایک یہ چیز سامنے آتی ہے، یہ رویہ، یہ ماحول اسلامی کہ معافی مانگنے کا ایک جذبہ، معافی مانگنے کا ایک تصور، پھر باقی رہا کہ اس کو عین شریعت کے مطابق کرنا۔ تو اگر کوئی شخص ایک مطلب ویسے ہی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کیے اور ویسے ہی رسمی طور پہ اس حدیث کے تحت کہ کوئی مسلمان ناراض نہ رہے وہ معافی مانگتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا، زیادتی کی، تو آپ براہ راست اس سے دیکھیں وہ راضی بھی ہوا کہ نہیں، اس نے معاف بھی کیا کہ نہیں، اور اگر کوئی لین دین تھا، حق تلفی تھی، تو وہ آپ اس کو ادا کریں، جب تک ادا نہیں کریں گے کیسے معافی؟ اچھا، میں اس بات پہ بلیو اس طرح کرتا ہوں کہ وہ جو ایس ایم ایس ہے اس پہ آپ ظاہر ہے آپ اپنی تحریر بھیج دیتے ہیں، تحریر کی اپنی حیثیت، لیکن وہ تحریر کی حیثیت ہے، ایس ایم ایس کی نہیں، لیکن وہ جو آنکھوں کی شرم ہوتی ہے نا، لطف ہی اس وقت آتا ہے کہ جب آدمی آمنے سامنے کے بیٹھے اور جس وقت اس کی ایگو کو ٹھیس پہنچتی ہے نا، معافی مانگ، تب مزہ آتا ہے کہ ہاں جی اس نے کچھ کام کیا ہے۔ تو بہرحال جناب رہیے ہمارے ساتھ، اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے بھی باتیں ہو رہی ہیں، قاری صاحب سے کلام بھی سنیں گے، سعید صاحب سے بھی کلام سنیں گے، ملاقات کرتے ہیں آپ سے مختصر
نظم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ایک مختصر سی اناؤنسمنٹ ہے ناظرین کی. ARYQ TV لائے رمضان کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے لیے نوکیا فونز پر. ARYQ TV اپلیکیشن اب آپ کے نوکیا فونز پر دستیاب ہے. آپ اپنے نوکیا فون سے OVI اسٹور پر جائیں اور ڈاؤن لوڈ کریں ARYQ TV اپلیکیشن. ARYQ TV اپلیکیشن سے قرات حمدونات وال پیپر اور رنگ ٹونز ڈاؤن لوڈ کریں اور رمضان کے ہر لمحے کو پرنور بنائیں. تو آج ہی ڈاؤن لوڈ کریں OVI اسٹور سے اور سنیں رحمتیں برکتیں رمضان کی. السلام علیکم. ہلو. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ہما بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی فرمائیے. ایسا ہے کہ ہمارے والد صاحب نا کچھ گھریلو جگہوں کی وجہ سے نا ہم سے ناراض تھے، جن میں ہماری مطلب ستیلی والدہ جو ہے ان کا بہت بڑا مطلب تھا. مطلب روز انہوں نے آئے روز کچھ نہ کچھ لڑائی کرتے کرتے ایسا سچویشن پیدا کی ہے کہ ان کو لے کے الگ ہو گئے نا رمضان کے منتھ سے نا. تو پھر ایسا تھا گھر میں، حالانکہ پہلے ہمارے والد صاحب ایسے نہیں تھے نا، تو انہوں نے اب ایسی سچویشن پیدا کر دی ہے کہ بالکل ہمارے ساتھ قطع تعلق ہو گئے. اس میں ہم پیچھے نا جتنے بھی شب بارات اور یہ وہ جتنے بھی ایسی راتیں آئی ہیں ہم ان کے پاس گئے، معافی مانگی ہم نے ان سے، سب کچھ کیا. کہتے ہیں میں تم لوگوں کو نہیں معاف کرتا یہ وہ نا، لیکن باہر لوگوں کو کہتے ہیں کہ مجھے اپنی اولاد اچھی لگتی ہے یہ وہ نا، میں ان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا. لیکن مطلب ظاہری طور پر وہ ہمارے ساتھ ایسا رویہ رکھے ہوئے ہیں نا. ہمیں لوگ کہتے ہیں تم لوگ والد ایسے نہیں ہیں، تم لوگ والدہ نے ان پہ کچھ کروا دیا نا. تو اس کی تصدیق کے لیے ہم نے 3-4 اس طرح کے مفتیان اور باقی لوگوں سے نا عالموں سے رابطہ کیا. انہوں نے باقاعدہ تصدیق کے ساتھ کہا کہ فلاں لوگوں سے ہم نے کروایا ہے. ان لوگوں نے بھی ہاں کہا ہے کہ انہوں نے ایسا کروایا کہ تم لوگوں کو والد تم سے نفرت کریں، حتیٰ کہ تم لوگوں کو مارنے تک کی نیت سے نا آگ کر دے. تم لوگوں ایک ہی میرا بھائی ہے، ٹھیک ہے، ہم 5 ٹھیک ہے، ایک ہی بھائی ہے، اس کے ساتھ اتنا برا رویہ کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے نا. اور ہم بس دن رات یہ روزوں کا مہینہ ہم لوگ بس روتے روتے ہمارا گزرا ہے. دعاؤں کی مجھے ایک بات تیری ماں کو دیتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، آپ نہیں بدعا نہ دیں کسی. کیا کریں ہم؟ آپ جان نہیں سکتے. میری بہن میری بات سن لیں نا، میری بات سن لیں. جی دیکھیں یہ جو ہوا ہے نا آپ کے ساتھ، یقیناً وہ بہت برا ہے. اور جو وہ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے خود اس بات کا اظہار کیا، ورنہ تو علماء کرام بہتر فرمائیں گے کہ یہ ڈائگنوس کروانا اور نام کوئی بتاتا ہے تو وہ بتائیں گے کہ جی یہ کتنا سخت معاملہ ہے یہ. لیکن چونکہ انہوں نے خود کہا کہ ہم نے یہ جرم کیا ہے، لیکن آپ اپنے طور سے کسی کو بددعا نہ دیں. آپ کا کام کیا ہے کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ نے جا کے معافی مانگی نا، یہ بہت بڑا کام کیا آپ نے. قطع تعلق ان کی طرف سے ہے، مفتیان کلام کرائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن خدارا بددعا نہ دیں. جو وہ کر رہا ہے انصاف کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، انصاف اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور اسی کے اختیار میں ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم. آپ کی ڈراپ ہو گئی. پہلے تو اسی کال پہ بات کر لیتے ہیں، لیکن اس سے قبل اگر میں قاری صاحب 2-4 اشعار اگر آپ سے سن لوں. زبان سے کیوں میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، آپ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے. زبان سے کیوں میں کہوں، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بھلا، وہ کیا بتائے گا قرآن کے رموز بھلا، جسے پتہ ہی نہیں شان مصطفیٰ کیا ہے. زبان سے کیوں میں کہوں، مجھے فرشتوں نے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا، مجھے فرشتوں نے فوراً وہیں پہ چھوڑ دیا،
جو میرے آقا نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، زبان سے کیوں میں کہوں، میں آ گیا ہوں ماشاءاللہ تجھے لے کے ان کے کوچے میں آ گیا ہوں تجھے لے کے ان کے کوچے میں، اے میرے دل تو بتا اور مانگتا کیا ہے، زبان سے کیوں میں کہوں آپ سے چھپا کیا ہے، آپ جانتے ہیں میرے دل کا ماجرا کیا ہے۔ ماشاءاللہ جی مفتی صاحب، یہ جو کال آئی تھی قطع تعلق کے حوالے سے کہ جو اسٹیپ مدر نے جو کچھ کام اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ عاملوں کے پاس جا کر معلوم کرانا کس نے کروایا، یہ شرعاً جائز نہیں۔ یہ بتائیے ذرا وضاحت اور صراحت کے ساتھ کہ جو لوگ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان کی عزت، آبرو، مال، جان اس طرح ہی عزت و حرمت والا جس طرح کہ یہ شہر مقدس مکہ معظمہ، جس طرح وہ دن تھا کہ کعبہ معظمہ ہے، تو اب کسی عامل کے پاس جا کے معلوم کرانا کہ جناب کس نے کروایا، اور وہ اپنے قیاسات اور اندازوں کے ذریعے، کیونکہ اس کے بتانے کی حیثیت قیاسات اور اندازوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، تو ان اندازوں کے ذریعے کسی مسلمان کی عزت خراب کرنا ہرگز بھی جائز نہیں ہے، کسی مسلمان پہ الزام لگانا ہرگز جائز نہیں ہے، نہ بتانے والے کے لیے جائز ہے، نہ ماننے والے کے لیے، پوچھنے والے کے لیے جائز ہے کہ جا کے پوچھے، اور اس پہ یقین کرنا بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے مسلمان کی عزت پہ حرف آ رہا ہے، اور کسی بھی مسلمان کے اوپر الزام لگانے کے لیے دو شرعی گواہ چاہیے، ٹھیک ہے، دو وہ بھی عادل مطلب استخارہ زن ہے نا بنیادی، جی اس کی بنیاد پہ آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ اور دوسری بات یہ آپ نے کہا کہ بد دعا نہ کریں، بے شک انسان کے اختیار میں اپنی زبان کو استعمال کرنا، بد دعا کرے اللہ اس کو ہلاک کر دے، اگر اس کے بدلے میں یہ کہتے اللہ اس کو ہدایت دے دے، خوبصورت بات، دونوں کام بن جائیں گے اس سے۔ حالانکہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، ہمیں تو اپنی زبان چلانی ہے، ٹھیک ہے، اچھی نیت کے ساتھ کریں گے تو اس کی ہدایت کا ثواب بھی ہمیں مل جائے گا، ٹھیک ہے، بالکل، ہلاک کرنے میں تو کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، یہ اپنی حجت تمام کر رہے ہیں کہ جی یہ قطع تعلق جیسے ان کے والد نے کیا ہوا ہے، انہوں نے قطع تعلق، یہ معافی مانگنے بھی گئے بڑی راتوں پر، ظاہر ان کے ذہن میں یہ بات ہے نا کہ ماں باپ سے جو ہے وہ ان کا دل دکھانا یا قطع تعلق کرنے والا، یہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ بہرحال ان کو اپنے باپ سے حسن سلوک کا رویہ رکھنا چاہیے، آئندہ بھی ایسے موقع ہوں تو یہ پھر جائیں اور اسی طرح ان سے معذرت کریں، اور ان کی خدمت کا جو بھی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ ایک بڑی اہم بات جو اب یہ تو ان کے پہلو پہ ہو گئی نا، جی جی، اب ان کے والد معاف نہیں کر رہے، وہ قطع تعلق رکھے ہوئے ہیں، چاہے اب وہ الگ مسئلہ ہے کہ جی ان کی والدہ نے کس طرح سے کیپچر کیا ہوا ہے، ذہنی طور پہ کتنا ان کو جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں ٹرانس میں لیا ہوا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو والد کے اوپر کیا معاملہ آئے گا؟ والد کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ جب کوئی مسلمان کسی سے معافی مانگے اور وہ واقعی دل سے معافی مانگ رہا ہو، پھر اس کو معاف نہ کرے وہ، تو اس کو بروز قیامت اپنے اعمال کو دیکھنا چاہیے کہ جب رب کی بارگاہ ہوگی اور اس کے نامہ اعمال میں ناقص ہی ناقص ہوں گے، پھر اپنے رب سے معافی مانگے گا تو کس امید سے یہ مغفرت مطلب امید رکھے گا بالکل کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا، یہ بندوں کو معاف نہیں کر رہا تو اس کا رب کس طرح اس کو معاف کرے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، تو جناب رہیے ہمارے ساتھ اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، واپس لوٹ کے آئیں گے، آپ کی کالز بھی شامل کریں گے، مفتی عامر صاحب سے بھی گفتگو کروں گا اور سید صاحب سے کلام بھی سنوں گا، ملاقات کرتے ہیں آپ سے مختصر سے پہلے بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی مفتی صاحب یہ قطع تعلق کے حوالے سے، آپ بریک سے قبل کچھ فرما رہے تھے کہ والدین کے ہینڈ پہ جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا تھوڑا سا، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے بچے ایسے ہیں جو اپنے والدین سے معافی مانگ چکے، بار بار معافی مانگ چکے، بڑی راتوں میں معافی مانگ چکے، والدین معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، اب ان لوگوں کے لیے یہ ہمارے معاشرے میں مطلب ایک تصویر کا دوسرا رخ ہے کہ
کہ ایک طرف جہاں بہت سارے اس طرح کے رویے سامنے آتے ہیں کہ جس میں اولاد والدین کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، بعض اوقات یہ رویہ بھی. اب آپ نے ابھی دیکھا، بہن کی بات سنی آپ نے، وہ بیچاری اپنے والد کے لیے کتنی بے قرار تھی کہ وہ ہم سے واپس تعلق قائم کریں، ماں کے پاس آئیں، ہمیں معاف کر دیں، لیکن والد صاحب معاف نہیں کر رہے. پھر وہ بتا بھی رہی تھی کہ والد صاحب اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ میرا اس طرف رجحان ہے اپنے بچوں کی طرف، اور کیوں نہیں ہوگا، مگر کیا ہے کہ وہ جو حالات معاملات کی جو بندشیں ہیں نا، کہیں ایگو آ جاتی ہے، انسان کی انا آ جاتی ہے، کہیں انسان کے جو ہے وہ دیگر مسائل، پھر اس میں یہ زیادتی ہو جاتی ہے. قطع کلام کی بات اگر آپ اجازت دیں تو ایک تاریخی جملہ عرض کر دوں میں. دیکھیں تاریخی جملہ کیا کہہ رہا ہوں میں، کہ وہ جو دوسری بیوی ہوتی ہے بڑی ڈومینیٹنگ ہوتی ہے. مطلب پہلی بیوی کے سامنے تو مرد جو ہے مرد بن کے کھڑا ہوتا ہے، دوسری بیوی کے آگے جو ہے نا اس کے آگے سے منہ مٹ جاتا ہے، وہ رد ہو جاتا ہے اس کے آگے. پھر وہ بہت ہی خاموشی کے ساتھ ادب کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، جیسا وہ کہتی ہے مطلب دیکھ لیتی ہے تو ختم، اس دوسری بات ہی نہیں ہوتی پھر اس کے آگے. تو اصل پرابلم یہی ہے کہ ٹریٹمنٹ ہمارے یہاں اس قسم کا، خاص کر اس معاشرے کے اندر جسے مشرقی معاشرہ سو کالڈ کہتے ہیں، کہ یہاں پر دوسری عورت آ گئی نا تو پھر وہ اولادوں میں تقسیم پیدا ہو جاتی ہے. یہاں پر میں توجہ دلانا چاہوں گا اس بات کی طرف، جس طرح اس بات پہ بات کریں کہ ماں باپ کو ناراض کرنے والا اس رات بخشش نہیں پائے گا، اسی طرح جو معافی مانگنے پر معاف نہیں کر رہا اور وہ اپنی ناراضگی کو برقرار رکھے ہوئے ہے، وہ بھی تو محروم رہے گا. یہ ہے بڑی اہم بات، اس پہ کلام کرتے ہیں، لیکن ایک اناؤنسمنٹ ناظرین وہ ضرور سن لیجئے کہ بدین سیلاب متاثرین کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے. جو مخیر حضرات سیلاب زدہ لوگوں کے لیے خوراک کی فراہمی یقینی بنانا چاہتے ہیں وہ اپنے احتیاط خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اکاؤنٹس میں جمع کرائیں اور ڈھیروں نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کریں، کیونکہ ظاہر بات ہے زندگی کی ناظرین اور زندگی کے احساس کی. اور خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ بنیادی طور پر اس کا جو موچو ہے وہ یہی ہے کہ ہم کسی طور سے لوگوں کی مدد کریں. اس سلسلے میں ناظرین جتنا ہو سکتا ہے، ظاہر عید قریب ہے، یہ سیلاب زدگان جو ہیں یہ ہمارے بہن، ہمارے بھائی، یہ ہمارے بڑے، یہ ہماری مائیں وہاں پر موجود ہیں. 60 سے 70 لاکھ افراد اس وقت بے گھر ہو چکے ہیں، تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ ان کی مدد کریں. خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے اکاؤنٹ نمبر اس وقت اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہیں، ان کو نوٹ کیجئے. اور جو خوشیاں ہمارے گھروں میں ناظرین، یقیناً اس کا کچھ حصہ ہمارے ذریعے سے ان تک پہنچنا چاہیے. اچھا، یہ بڑی ایک اہم بات جو اس وقت آپ نے کی ہے، بہت اہم بات ہے، یعنی جو لوگ معافی مانگنے پر بھی معاف نہیں کرتے، چاہے کسی بھی وجہ سے، کینہ رکھے ہوئے نا، بغض رکھے ہوئے نا سینے میں، تو حدیث میں آتا جس کے دل میں کینہ دوسرے مسلمان کا دنیاوی وجہ سے ہو کہ مغفرت نہیں افراد، تو ان کا باپ خود محروم رہ جائے گا افراد. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے والدین پھر مطلب محروم رہیں گے، یا اس کے والد جو محروم رہیں گے اس معاملے میں. اچھا، یہ بڑا سخت معاملہ ہے، کیونکہ دیکھیں ایک اولاد تو یہ بات نہیں کر سکتی، اولاد تو آفٹر آل یہی کہتی ہے، بلکہ مجھ سے بھی اگر بات کی جائے گی تو میں آفٹر آل یہی درج دوں گا کہ صاحب آپ کو ہی جھکنا پڑے گا، والدین کیسے ہیں آپ ہی کو کرنا پڑے گا، کہ ہم تو یہی بات کریں گے. علماء کا شعبہ اور آپ کا ظاہر رتبہ یہ ہے کہ آپ اصل بات بتا سکتے ہیں کہ اگر والدین اس طرح سے سختی اختیار کرتے تو پھر ان کی بھی بخشش نہیں ہے. اچھا، اس کے علاوہ ایک تو ہم نے شرابی کی بات کی، ایک ہم نے والدین کے نافرمان کی بات کی، ایک ہم نے ان کی جو قطع تعلق کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ ہیں جو دل میں کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، عداوتیں رکھتے ہیں. نفرتیں تو بہت ہیں آج ہمارے یہاں مفتی صاحب. اگر ہم اس کو براڈ کینوس پہ دیکھیں تو آج ہمارے یہاں یہ جو قتل عام ہو رہا ہے، یہ جو بغض ہے، اناد ہے، یہ جو نفرتوں کی جو ہم نے اتنی فضا قائم کر دی ہے اس شہر کے اندر، اس ملک کے اندر اپنے درمیان، کہ آپس میں ہم ایک دوسرے کو کلمہ گو ہونے کے باوجود بھی اس کی لسانیت کی وجہ سے تو پکار رہے ہیں، لیکن اس کے جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے تعلق کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پکار رہے. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. تو ناظرین رہیے ہمارے ساتھ اور یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں. کچھ کوشش کر رہا ہوں کہ ممکنہ شب قدر یعنی 27ویں شب جو آج ہے اس کے حوالے سے کچھ آپ کو بتا سکوں، تاکہ جس وقت ہم اس رات میں داخل ہوں اللہ کرے کہ ایک اچھی سوچ کے ساتھ داخل ہوں. ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر سے. ایک بار پھر جناب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں بزم افطار میں، اور اس وقت یقیناً ناظرین آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شامل کرتے ہیں اپنے اگلے کالر کو، دیکھیں ہمارے ساتھ اب کون ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں سلمہ بول رہی ہوں فن لینڈ سے. فن لینڈ سے سلمہ بات کر رہی ہیں، فرمائیے. جی جنید بھائی، آپ کو اور سب مہمانوں کو بہت بہت السلام علیکم، اور شب قدر بہت بہت مبارک ہو. ممکنہ شب قدر آپ کو بھی ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا. ضرور، انشاءاللہ ضرور، بالکل. اور کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی، اور میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک گراسری اسٹور ہے جہاں پہ کام کرتی ہوں، اور میں ادھر کاؤنٹر پہ ہوتی ہوں یا پھر سامان وغیرہ لگانے میں، تو وہاں پہ سب کچھ ہی بکتا ہے، شراب بھی بکتی ہے.
تو کیا میری وہ کمائی حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آپ اسٹور میں جاب کرتی ہیں؟ گراسری اسٹور میں، یوٹیلیٹی اسٹور جس میں سمجھ گیا، گراسری اسٹور میں آپ جاب کرتی ہیں نا؟ جی ٹھیک ہے، اور کچھ پوچھنا چاہتی ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہیں اور وہ کوک ہیں اور وہ ہر طرح کا کھانا بناتے ہیں، تو شراب بھی بکتی ہے اور وہ دوسرا گوشت بھی جو ہمارے وہ تو پھر وہاں پورک بھی بنتا ہوگا، پھر اس کا مطلب ہے جی جی، تو وہ کمائی ان کی حلال ہے یا حرام ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں جو بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے یا بچوں کے پیسے گورنمنٹ دیتی ہے یا جو مائیں چھٹی پہ ہیں ان کو گورنمنٹ پیسے دیتی ہیں، تو کیا وہ ہمارے لیے جائز ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے فن لینڈ سے ہمیں جوائن کیا۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں اس سے پہلے ایک کچھ چلے ان کا پہلا جواب دیتے ہیں۔ یہ ایک بتا رہے ہیں کہ اس جگہ پہ جاب کرتے ہیں شراب بھی بکتی ہیں۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ شراب تو خیر کبھی کبھار دینی پڑتی ہوگی، لیکن جب یہ انہوں نے عقد کیا تھا اس نوکری کا، اس کے اندر یہ ساری کی ساری باتیں انکلوڈ تھی کہ آپ کو ہر چیز بیچنی ہے یہاں پر، اور انہوں نے ایک ناجائز بات پہ عقد کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب کی خرید و فروخت، بیچنے لینے دینے ہر چیز سے منع کیا ہے۔ تو ان کے لیے واجب یہ ہے کہ اس کام کو چھوڑیں یا ان کو منع کر دیں کہ میں شراب نہیں بیچوں گی۔ اوکے، مطلب اس اسٹور میں ریسپشن پہ رہیں، جی جی، لیکن یہ ہے کہ یہ کہیں کہ جی میں، لیکن وہ بات ہوئی نا، اگر وہ کاؤنٹر سیل ان کی مثال کے طور پر کیش لینا دینا یا واٹ ایور، تو بچ کیسے سکیں گے پھر وہ؟ تو یہ نا یہ خاص بات ہے، وہ کسی اور مطلب ان کو اوائڈ کرنا ہے کسی طرح سے، مینج خود کریں اس کو، کس طرح سے اوائڈ کریں۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ اسی طرح ان کے میاں ہیں وہ سب کچھ پکا لیتے ہیں، اور وہ تو پورک کا گوشت بھی پکا رہے ہیں، لیکن وہ بھی ان کی بھی جاب جائز نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ شاید ہفتے میں ایک دفعہ پکاتے ہوں ایسے حسن زن رکھتے ہوئے، لیکن ابتدان جو عقد کیا تھا کہ ہاں میں پورک بھی پکاؤں گا، ہر چیز پکاؤں گا، تو یعنی اللہ رسول کی مرضی کے خلاف انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا، تو وہ جائز نہیں ہے جاب ایسی، تو منع کر دیں اس کو، آئندہ نہیں پکاؤں گا، پھر ان کے لیے جائز ہو سکتی ہے۔ اوکے، یعنی یہ بھی اوائڈ کرنے کی کوشش کریں، بالکل ٹھیک۔ مزید گورنمنٹ الاؤنس کے اعتبار سے کہا تھا، گورنمنٹ جس کو الاؤنس دیتی ہے، میاں کو دے، بچوں کو دے، تو ان کے لیے لینا جائز ہے، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب بات ہو رہی تھی، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کا کلام ہو، کیونکہ یہ اس وقت موجودہ دور کے تناظر میں یہ کتنا اہم مسئلہ ہے۔ آج ہمارے یہاں نفرتوں کے بیچ ہر ایک کے دل میں ڈال دیے گئے، مذہبی منافرت اپنی جگہ ہے، سیاسی منافرت، ہم سیاسی گفتگو نہیں کر رہے، لیکن بات یہ ہے کہ سیاست کے نام پہ جتنی منافرت ہمارے یہاں ہے، ایک دوسرے کو لسانیت کے نام پہ پہچاننا، لسانیت کے نام پہ قتل کرنا، یعنی اتنا بغض عناد ہمارے اندر آ چکا ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ لیٹ سپوز آج رات بیٹھ کے اگر وہ لوگ بھی عبادت کر رہے ہیں، وجہ اس کے کہ وہ بغض اپنی جگہ موجود ہے، وہی بہترین سی ٹوپی لگا کے، کلف والا کرتا پہن کے رات کو مسجد میں چلے گئے خوشبو لگا کے، لیکن یہ دل تو بغض کے کیچڑ سے بھرا ہوا ہے نا، یہاں تو ہے نا ناپاک۔ ہاں، تو پھر کیسے ہوگا مسئلہ مفتی صاحب؟ دیکھیں بہت سخت بات ہے یہ، اور بہت سخت معاملہ ہے، اور اس موقع پہ میں یہ سارے کے سارے لوگوں سے کہوں گا کہ اپنے ایمانوں پہ غور کریں۔ جو سیاست کے پیچھے اندر لگے ہوئے ہیں، لیڈروں سے بھی یہی اور عوام سے بھی یہ کہوں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لاتے ہیں یا کسی اور پہ لے کر آتے ہیں۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آئیں، وہ تو محبت کی بات کر رہے ہیں، کیا بات، وہ تو ملنے کی بات کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی زبان آج سے مسلمان محفوظ رہیں۔ کیا بات، اگر ان پر ایمان ہے تو پھر ایسا نہ ہو جائے، ورنہ دیکھ لیں ان کا ایمان کس پر ہے، ان کو اپنے ایمان پہ غور کرنا چاہیے، ظاہر ہو جائے گا ان کا ایمان۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ اس میں مزید گفتگو کرتے ہیں ناظرین، ملاقات ہوتی ہے آپ سے ایک مختصر صفحے کے بعد۔ بزم افطار میں جناب، میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مفتی صاحب، بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ یہ جو ہمارے یہاں اس ملک میں خاص طور پہ جو لسان کے نام پہ، زبان کے نام پہ جو ایک دوسرے سے بغض ہے، بڑا کلیئر ویژن مفتی صاحب کا ہے، آپ کا ورژن کیا ہے؟ جی بالکل، نفرتیں، تعصبات، یہ ساری چیزیں ویسے ہی اسلام کے منافی ہیں، اور آج کی رات کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان چیزوں سے دل خالی نہیں ہوگا، پاک نہیں ہوگا، صاف نہیں ہوگا، تو مغفرت ممکن نہیں۔ اچھا، عوام میں پینیٹریٹ کر گئی یہ بات کرنے کا مقصد ہے کہ عام آدمی میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ چاہا کہ میں شب قدر بتا دوں کب ہے، کس وقت ہے۔ پھر انہوں نے دیکھا دو افراد جھگڑا کر رہے تھے، تو پھر آپ آئے، آپ نے کہا کہ میں آیا تو اس لیے تھا کہ شب قدر کی تعین کر دوں کہ اس رات اس وقت شب قدر ہوگی، لیکن جب میں نے تم کو لڑتے دیکھا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لی تعین۔ یعنی مفسرین اور محققین نے لکھا کہ جھگڑے کی وجہ سے، اختلاف کی وجہ سے، نفرتوں کی وجہ سے بہت ساری نعمتیں جو آنی ہوتی ہیں وہ چلی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب اب یہ تو بات آپ نے ایسی نکال دی، اس پہ تو تبصرہ ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں جس طرح کے جھگڑے، نفرتیں، قتل و قتال، مار دھاڑ، گلے کاٹ رہے ہیں،
تو آپ بتائیں ہم کتنی اللہ کی رحمتوں سے نعمتوں سے محروم ہو رہے ہیں مسلسل نہیں، اس کی بنیاد پہ چلے جائیے نا. آپ نے جو حدیث مبارکہ اس وقت بیان کی، یہ اتنی توجہ طلب بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان کرنے کو آ رہے ہیں. جی ہاں. کہ میں تمہیں بتلا دوں شب قدر بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی مستند حدیث ہے. خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اخبر بلیلۃ القدر، کہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں اس کی تعین کر کے بتاؤں کب ہے. اور دو افراد وہاں پہ لڑ رہے تھے، جن کے لڑنے کی وجہ سے آپ نے اس بات کو جو ہے مخفی کر دیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اٹھا لیا ہے نا. اب میں اگر اس بات کو یوں آگے بڑھاؤں کہ وہ تو دو افراد لڑ رہے تھے، وہ دو تھے اور ادھر پوری قوم لڑ رہی، کروڑوں لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں وہ بھی اٹھا لی جائیں گی کیا ہمارے درمیان سے؟ تو آج ہم برکتوں سے دور ہیں، بہت دور ہیں، رحمتوں سے بہت دور ہیں. جو آج ہمارا حال ہے، یہ ہم ایک طرح کے نیچی عذاب کی کیفیت میں مبتلا ہیں. ایک ہم بہت مختصر سے عذاب کی دور سے گزر رہے ہیں. جس طرح کی ذلت، خواری، تباہی، بربادی، معاشی، سیاسی، ہر اعتبار سے عدم استحکام، یہ کیا ہے؟ یہ ساری ان احادیث، ان مقدس چیزوں کا احترام نہ کرنا، شب قدر سے محروم ہو جانا، آپس کی نفرتیں، کینہ، تعصبات، یہ ان چیزوں کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان تباہ ہو رہا ہے. بالکل. اچھا ایک اور بات بتائیے، بڑی اہم بات کی طرف میں لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو. ایک تو یہ سارا ہم نے بات جو اس وقت شب قدر سے متعلق ساری چیزیں، ایک وہ شخص ہے جو کروڑوں روپے کھا چکا ہے، چاہے وہ لوگوں کے کھا چکا ہے، چاہے وہ اسٹیٹ کے کھا چکا ہے. اب وہ جناب جاتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہاں پر عمرہ کرتا ہے اس وقت رمضان کے اس مہینے میں. مطلب اس حدیث کو ذہن میں رکھتا ہے کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا گویا اس نے میرے ساتھ حج کیا، وہ فضیلت حاصل کر جی میں تو جی حاجی بن گیا ہوں جی اور معتمر بن گیا ہوں میں. اور اس وقت وہ دھڑا دھڑ طواف بھی کر رہا ہے، وہ زمزم بھی پی رہا ہے، وہ حجر اسود کو چوم بھی رہا ہے کہ جی میرے گناہ معاف ہو رہے ہیں. تو آپ بتائیے کہ کیا اس رات اس پہ فضل ہو جائے گا؟ دیکھیں وہ شخص محروم لوگوں میں سے ہے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مبارکہ ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک کے سوا کسی بات کو قبول نہیں فرماتا. تو یہ شخص جس کے پیٹ میں اتنا حرام بھرا ہوا ہے، جس کی تجوریوں میں حرام بھرا ہوا ہے، لوگوں کا مال کھایا ہوا ہے، اسٹیٹ کا مال کھایا ہوا ہے، تو اس کا نہ تو اللہ کی بارگاہ میں حرام کھا رہا نا، اس کے تو ایک لقمہ کھانے سے 40 دن ویسے قبول نہیں ہوتی ہے، فرض اور نفل قبول نہیں ہوتے ہیں. یہ تو مسلسل کھائے چلے جا رہا ہے، اس کا کہاں سے قبول ہو جائے گا؟ اچھا ایک بات بتائیے، سیر سپاٹا ہو رہا ہے اس کا، اس نام سیر سپاٹا ہے. اچھا ایک بات بتائیے، سیر سپاٹا تو ہو رہا ہے لیکن دیکھنے والی نگاہ یہ دیکھتی ہے کہ میں پکار رہا ہوں، میں طلب کر رہا ہوں، میری حاضری نہیں ہو رہی ہے. اور یہ اتنا مطلب گندا، اس کے دل میں طلب نہیں ہے پھر چلا جاتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہی تو بات ہے کہ اللہ نے اس کو محبت دی اور اس کے دل میں محبت نہیں ہے. اس کے دل میں محبت نہیں ہے، صرف سیر سپاٹا کر رہا ہے. اس کے دل میں محبت ہے، محبت کا ایک سیکنڈ جو ہے اس کے ہزاروں لاکھوں سیر سپاٹا کے گھنٹوں سے جو ہے بہتر ہے. جو اللہ کی محبت میں، اللہ رسول کی محبت میں طلب کر رہا ہے تو وہ خاص عبادت میں ہے. اور یہ شخص وہاں پر پہنچ کر بھی جو ہے نا وہی گند کے اندر ہے، اپنے اسی ناپاکی کے اندر ہے جو اس کے دل کے اندر سما چکی ہے، جو اس کی رگوں میں دوڑ پھر رہی ہے. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج جیسے جیسے ہم وقت یہ بڑھ رہا ہے، اس میں ایک اور حدیث یاد آ گئی مجھے. پلیز پلیز پلیز. ایسے لوگ جن کو دنیا کے اندر محرومی کا سامنا کرنا پڑا، جس طرح بعض کے دل میں تمنا ہے کہ ہم خانہ کعبہ دیکھیں مگر نہیں دیکھ پاتے، یا اور بہت ساری نعمتیں ان کو نہیں ملی. حدیث میں آتا کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں سے اس طرح سے معذرت کرے گا جس طرح کے کوئی اپنے دوست سے معذرت کرتا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں اس لیے نہیں دیا کہ دنیا تمہارے لیے اس قابل نہیں تھی. اور منائے گا ان کو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو منا رہا ہوگا وہاں پر. کیا بات ہے، مطلب وہ ناز اٹھانے والی بات ہے. ناز تو اٹھائے جائیں گے صاحب ان لوگوں کے، لیکن بات وہ یہ کہ ناز اٹھوانے والا بھی تو کوئی ہو نا. ناز اٹھوانے والا بننا چاہیے. ہم تو ناز اٹھانے والے بنتے ہی نہیں ہیں، تو ناز اٹھانے والا پھر کون ہوگا؟ تو آئیں گے جناب واپس لوٹ کے، اور یقیناً اس وقت ہمارے ساتھ صحیح صاحب موجود ہیں. آپ کا دل کرتا ہوگا کہ مناجات سنیں، کہیں مت جائیے گا. یہ بہت پیاری گھڑیاں ناظرین، یہ 26واں روزہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. یہ 27ویں شب لگنے والی ہے، تجلیات کا نزول ہونے والا ہے، ممکنہ شب قدر ہے. آج تو کرم ہی کرم کے معاملات ہیں، آج تو رحم ہی رحم کے معاملات ہیں. معاف کر دیجئے، بخش دیجئے. بس یہ ذہن میں رکھیے کہ آج تو صرف مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور جب اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو اس کو راضی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اندر سے اپنے آپ کو، جو ہماری گند ہے، جو غلاظت ہے ناظرین، اس کو باہر نکال دیں. ملاقات کرتے ہیں آپ سے مختصر شبد. بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین. آج کراچی اور اس کے مضافات میں 6:56 پہ افطار کا وقت ہے، اور یقیناً افطار کے ہم قریب جا رہے ہیں.
کہ وہ ساتھ ہیں جو قبولیت کی اور دعا کے ساتھ ہیں ناظرین. اور پھر ظاہر ہے آج جو ممکنہ شب قدر یعنی 27 شب ہے، تو کیوں نہ مل کے بھرپور انداز سے مناجات پیش کریں. سعید صاحب موجود ہیں، ان سے گزارش کرتے ہیں اور آپ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. جی سعید صاحب. اللہ مسلم. کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، کب میں بیمار مدینے کا بنوں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی مولا، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی مولا، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، ہائے میں نار جہنم میں جلوں گا یا رب، عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا. بزم افطار میں جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ماشاءاللہ ناظرین آج 27ویں شب کی ابتدا ہو چکی ہے. اس وقت ہم 27ویں شب میں موجود ہیں، ان پیارے سے لمحات میں، ان خوبصورت سے لمحات میں کہ جس کا انتظار ہم سب کو تھا. مفتی صاحب
मुमकिन शब कद्र है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? دیکھیں ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ آج کی رات کسی طرح بھی ہم اس کی برکتیں عبادتیں کر کے جو ہے وہ حاصل کریں، اور پھر اس میں ہم نے یہ بات کی کہ ہم جو گناہ ہیں ان کو ترک کر دیں، آپس کی رنجشوں کو مٹائیں، نفرتوں کو مٹائیں، اور ایک دوسرے سے معافی تلافی. یہ رواج بھی ہے، لیکن اس میں جو بنیادی چیز ہے اس رات کے حوالے سے، ایک دوسرے سے تو معافی مانگتے ہیں لیکن رب کو پہلے منائیں، رب سے معافی بھی مانگیں. آپس میں معافی مانگنے کے تو SMS چل ہی رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں چل رہے ہیں. استغفار کتنی بار پڑھ رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. کتنی بار توبہ کر رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے تو اس رات میں یہ دعا تعلیم فرمائی باقاعدہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. بے شک اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور بڑا کریم ہے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو ہمیں معاف کر دے. یہ باقاعدہ شب قدر کی دعا نبی علیہ السلام نے تعلیم اور آج یہ زیادہ کثرت سے تو اس دعا کی کثرت کرنا، اور سورہ دخان کا بہت سارے بزرگوں نے بالکل ٹھیک، ماشاء اللہ، اس کی تلاوت کرنا بالکل ٹھیک ہے، اور اللہ سے جو ہے وہ بالکل لو لگا کے معافی مانگنا. میں چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ بھی کچھ اعمال آج کی رات دیں لوگوں کو پیغام کی صورت میں، تاکہ لوگ ذرا اس کو فوکس کریں. دیکھیں آج کی رات کے حوالے سے کوئی اعمال حدیث میں تو منقول نہیں ہے کہ خاص وہ کام کیا جائے سوائے اس دعا کے جو بھی مفتی صاحب نے بیان کی، بالکل اس کی کثرت کی جائے. البتہ نوافل کے حوالے سے ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 200 یا 1000 تک پڑھے جا سکتے ہیں، اور اس کے اندر یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھنے کے بعد 3 دفعہ قل اللہ شریف پڑھ لی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ نوافل کا طریقہ کار ہو گیا. ٹھیک ہے. اور ایک یہ بھی ہے کہ اس رات میں جو 7 دفعہ سورہ انا انزلنا پڑھ لے گا تو انشاءاللہ اس رات کی فضیلت حاصل کر لے گا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. پھر اعمال میں سے یہ ہے کہ کچھ وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود شریف پڑھنے میں صرف کیا جائے، بالکل ٹھیک. کچھ وقت تلاوت قرآن پاک میں لگایا جائے، کچھ ذکر اللہ میں لگایا جائے، اور ہو سکے تو اپنے غیروں کو منانے میں لگایا جائے ٹائم، اور اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کیا جا سکتا ہے تو صدقہ خیرات بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اور صلاۃ التسبیح کا اگر اہتمام کریں، تصویر کا اہتمام کیا جائے، بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے نا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک مفتی صاحب. جی پلیز. اب ایک بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں شب قدر جو ہے جس میں یہ اتنی بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے، یہ دراصل وہ لمحہ تھا کہ جب لوح محفوظ سے بیت المعمور پر قرآن پاک کا نزول، اس لمحے کی برکت تھی، اس نزول قرآن کی برکت تھی کہ جس نے اس مختصر سے وقت کو اتنا طویل ترین 1000 ماہ کی فضیلت کا باعث بنا دیا. یعنی اصل سبب کیا تھا؟ قرآن پاک. تو قرآن پاک سے اس رات کو بالخصوص تعلق جو ہے وہ برقرار. بہت اچھی بات. آپ کا میں بہت مشکور ہوں مفتی صاحب. سعید صاحب آپ کو بہت مشکور ہوں، لیکن الوداع ماہ رمضان آپ بھی آپ نے پڑھنی ہے انشاءاللہ. آپ کا بہت مشکور ہوں مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، اور قاری صاحب آپ کا بہت مشکور ہوں، آپ تشریف لائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا تو یہ بڑی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو توبہ کرنے والوں کو بخشش دے ہی دیتا ہے. پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک واقعہ ایک شخص کا سنایا ناظرین، اور میں چاہتا ہوں کہ آج میرے جتنے سننے والے اس وقت ہیں اس واقعے کو غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ وہ واقعہ ہے جو موجودہ دور کے تناظر میں بالکل صحیح عکاسی کرتا ہے. فرماتے ہیں کہ پچھلے وقتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 قتل کیے تھے. ایک راہب کے پاس وہ گیا اور اس نے پوچھا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں توبہ کروں، کیا اللہ تعالیٰ میری توبہ کو قبول کرے گا، میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ راہب نے کہا کہ تو نے اپنے اوپر بے حد ظلم کر دیا ہے، بے حد ظلم کی انتہا کر دی ہے، تیرے گناہ معاف نہیں ہوں گے، تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. وہ 99 اشخاص کا قاتل جب اس بات کو سنتا ہے تو اس نے 100واں قتل بھی کر دیا، یعنی اس راہب کو بھی وہاں پہ مار دیا. اس کے بعد ناظرین تھوڑے عرصے کے بعد، تھوڑا عرصہ جب گزر گیا تو وہ ایک اور راہب کے پاس گیا، جا کے کہا کہ میں اب 100 افراد کا قاتل ہوں. 100 افراد کا قاتل. ناظرین سوچیے ذرا، 100 افراد کا قاتل کہہ دینا آسان ہے، لیکن 100 گھرانے برباد ہوتے ہیں، 100 نسلیں برباد ہوتی ہیں ناظرین، 100 لوگ برباد ہوتے ہیں، 100 جانیں برباد ہوتی ہیں ناظرین، 100 ہستیاں مٹ جاتی ہیں، 100 گھرانے ماتم کدے بن جاتے ہیں، 100 گھرانوں سے جنازے اٹھتے ہیں ناظرین، 100 لوگ جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے، اور ان کے پیچھے کئی لوگ جو ہیں وہ زاروں قطار روتے رہتے ہیں، آؤ بکا کرتے رہتے ہیں. تو 100 لوگوں کا قاتل کوئی عام سی بات نہیں ہوتی ناظرین، لیکن وہ 100 لوگوں کا قاتل تھا. میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آج ہم کراچی کے اندر دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں پر بد عقیدگی کی اور یوں کہہ لیجئے کہ دنیا کی ایک کالی پٹی بندی ہے
ہم سینکڑوں جانوں کو کھا چکے ہیں، برباد کر چکے ہیں، ان کے سر کو قلم کر چکے ہیں، ان کو مختلف ٹکڑوں کے اندر ان کے گھروں کے اوپر پہنچایا کرتے ہیں، ان کی ڈرلنگ کیا کرتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ کا خوف نہیں آتا ناظرین، اللہ کا خوف نہیں آتا۔ یہ دل اس حد تک مردہ اور سخت ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر اللہ کی کوئی بات اثر کرنے کو تیار ہی نہیں ہے، بالکل اتنی سختی آ چکی ہے اس دل کے اندر کہ کوئی بات بھی اس کو سمجھ نہیں آتی، سنائی نہیں دیتی ناظرین۔ وجہ اس کی کہ وہ شخص جو 100 افراد کا قاتل ہے وہ راہب کے پاس جاتا ہے، دوسرے راہب کے پاس جاتا ہے، جا کے کہتا ہے کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں 100 لوگوں کا قاتل ہوں لیکن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ راہب کہتا ہے کہ تو نے اپنے اوپر بہت ظلم کر دیا ہے، میں تجھے کچھ بتلا نہیں سکتا، ہاں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ فلاں جگہ پہ 2 بستیاں ہیں، ایک بستی ایسی ہے جس میں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے اعمال جنتیوں والے ہیں، اور ایک بستی ایسی ہے جس میں اللہ کے گناہ گار بندے رہتے ہیں، نافرمان بندے رہتے ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور وہ دوزخی ہیں، دوزخیوں جیسے اعمال کیا کرتے ہیں۔ تو ان جنتیوں والے اعمال کرنے والے لوگوں کے ساتھ چلا جا، اس بستی میں چلا جا اور ان کے ساتھ عبادت کر، مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ 100 لوگوں کا قاتل ناظرین، اس کے دل پہ ایسی ضرب لگی کہ وہ اس بستی کی جانب چل پڑا۔ ذہن میں رہے ناظرین کہ اس کی نیت توبہ کرنے کی ہے، ابھی اس نے توبہ کی نہیں ہے، ابھی وہ جا رہا ہے ان نیک اعمال کرنے والوں کی طرف، ابھی وہ جا رہا ہے اس بستی کی جانب جہاں پر جنتیوں جیسے اعمال ہوتے ہیں، جو لوگ اچھے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ابھی چلا ہے، ابھی قدم بڑھائے اس نے، ابھی توبہ نہیں کی، ابھی رویا نہیں ہے۔ لیکن جس وقت وہ چلا ہے ناظرین تو درمیان میں ملک الموت علیہ السلام تشریف لے آئے اور اس کی اجل کا وقت آ گیا، موت آ گئی، مر گیا۔ اب جھگڑا ہو رہا ہے عذاب کے فرشتوں اور رحمت کے فرشتوں کے درمیان کہ یہ ہمارا بندہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہے۔ اللہ کے حضور حاضر ہوئے، پوچھا کہ یا اللہ اس کا حساب کتاب کس کے ساتھ کیا جائے؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ دیکھا یہ جائے کہ یہ جب بڑھا تھا تو کس بستی کی جانب زیادہ بڑھا تھا، آیا کہ اس کے قدم نیکوکاروں کی طرف زیادہ تھے، یعنی نیک کام کرنے والی بستی والوں کی طرف زیادہ تھے، یا جو گناہ گار لوگ تھے، یعنی جہاں پہ گناہ ہوا کرتے تھے جس بستی میں، ادھر قدم زیادہ بڑھے تھے، تو اس کے ساتھ ہی اس کا معاملہ کر دیا جائے۔ جب دیکھا گیا ناظرین تو پتہ یہ چلا کہ اس کے قدم ان لوگوں کی جانب زیادہ بڑھ گئے تھے کہ جو نیک کام کیا کرتے تھے، یعنی اس بستی کی جانب زیادہ بڑھ گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور اپنے فضل والا معاملہ اس کے ساتھ کر دیا۔ 2-4 جملے عرض کر کے اجازت چاہوں گا، پھر سید صاحب سے انشاءاللہ الوداع سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسی نیت کو تو دیکھنا چاہتا ہے، وہ تو کریم ہے، رحیم ہے، بخشنے کو تیار ہے۔ جب 100 افراد کا قاتل اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر معافی مانگے اور اللہ اسے معاف کر دے، ابھی معافی مانگی نہیں تھی ناظرین، ابھی تو بڑھا تھا اس بستی کی جانب، تو یقین مانیے میرا ایمان ہے اس بات پہ، میرا ایمان ہے ناظرین، میرا یقین ہے اس بات پہ، میرا اعتماد ہے کہ آج وہ لوگ کہ جو لوگوں کی گردنوں کے سودے کیا کرتے ہیں، جو لوگوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے ہیں، لوگوں کو پیسوں کے اندر ان کے گھروں پر بھیجا کرتے ہیں، لوگوں کو بوریوں میں بند کیا کرتے ہیں، اگر آج کی رات وہ اللہ سے صدقے دل سے معافی مانگ لے، اور مجھے معلوم ہے ناظرین کہ ان کا دل کرتا ہے معافی مانگنے کو، لیکن وہ پلٹنے کو کسی طور سے کسی خوف سے تیار نہیں، اگر آج کی رات وہ صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگ لے تو یقیناً میرا پروردگار ان کو معاف کر دے گا، یقیناً ناظرین۔ بس تائب ہونے کی اور ندامت کی بات ہے۔ صلاۃ التسبیح کا لازمی اہتمام آج رات کیجیے گا۔ سید صاحب آئیے، الوداع ماہ قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، صدمائے ہجر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، بزم افطار سجتی تھی کیسی، بزم افطار سجتی
سحری کی رونق بھی ہوتی، ہو گیا سب سما سونا سونا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تو جب گزر جائیں گے ماہ 11، جب گزر جائیں گے ماہ 11، تیری آمد کا پھر شور ہوگا، پر کیا میری زندگی کا بھروسہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران، تم پہ لاکھوں سلام ماہ رمضان، تم پہ لاکھوں سلام ماہ غفران۔ جاؤ حافظ خدا اب تمہارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ سال آئندہ شاہ حرم تم،